چھوڑیے ہمیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ زرد پڑ گئی، مگر وقار الحسن اسے چھوڑنے کی بجائے اس سے اور قریب ہو گیا۔ وہ بالکل بھول گیا کہ اس کے سامنے شگفتہ کھڑی ہے، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی جس کی نگاہیں بھی اگر کسی نامحرم کی نگاہوں سے ٹکرا جائیں تو اسے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ وقار الحسن کے دماغ میں چمپا کے بدن کا گداز بھر چکا تھا۔ چمپا کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوابناک اور لذت آمیز لمحے اسے اپنے حصار میں جکڑ چکے تھے۔ اس کے اندر شہد آگیں سے بھنور پڑنے لگے اور وہ اس بھنور میں جیسے چکرانے لگا۔ مگر اس سے قبل کہ وہ مزید آگے بڑھتا، میں نے اسے ٹہوکا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، یہ چمپا نہیں، کلپنا بھی نہیں ہے، یہ شگفتہ ہے، تمہاری منگیتر، تمہارے جگری دوست شرف الدین کی بہن، اس کی عزت۔ میرا لہجہ سخت تھا، وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دوغا پن کیوں کر رہا تھا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں بھی اسے اپنی طرف سے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اسے خود ہی ہوش آ جاتا اور وہ بعد میں مجھے الزام دیتا کہ میں اسے اکسا کر یہاں تک لے آیا۔ میں نے اسے شرمندہ کروا دیا۔ میں اس کے نزدیک اپنی اہمیت جتانا چاہتا تھا کہ تم ایک غلط سمت میں بڑھ رہے تھے اور میں نے تمہیں ٹوکا اور یوں تمہاری عزت رکھ لی۔ وہ واقعی میرا ممنون ہوا۔ اس نے گھبرا کر شگفتہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، بلکہ اس سے معذرت بھی کی، مگر اس نے کچھ سنا نہیں۔ وہ تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ کچھ دیر تک وقار الحسن حیران و پریشان کھڑا رہا، ہاتھ ملتا رہا، سوچتا رہا کہ شگفتہ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ پتہ نہیں اس نے معذرت قبول کی ہوگی یا نہیں۔ وہ اپنی حرکت پر سخت شرمندہ تھا اور میں اسے جھاڑ رہا تھا۔ تم سدھ بدھ کھو دیتے اگر میں نے تمہیں ٹوکا نہ ہوتا، اور تم مجھے ہی غلط سمجھتے ہو۔ اگر اس دوران میں کوئی آ جاتا تو، شرف الدین دیکھ لیتا تو۔ میں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، ناصر بن گیا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ میرا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا۔ ابھی میں اسے لتاڑ ہی رہا تھا کہ شرف الدین آ گیا۔ وہ نہا دھو کر تازہ دم ہو چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان نے اس کی وحشت کم کر دی تھی۔ وہ اب بھی سارے حالات سن کر کافی پریشان تھا، مگر پھر بھی وہ بات نہیں تھی جو اب سے پہلے تھی۔ وہ اماں سے کہہ کر وقار الحسن کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے بابا یہ سنتے ہی کہ وہ وقار الحسن کے ساتھ جا رہا ہے، فوراً بیٹھک میں پہنچ گئے۔ آداب چچا، وقار الحسن نے ہاتھ اٹھا کر آداب کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیتے رہو۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بلکہ سوال کیا۔ ابا میں تایا سے مل کر واپس آتا ہوں۔ وقار الحسن کے کچھ کہنے سے قبل ہی شرف الدین بول اٹھا، یہ کوئی وقت ہے گھر سے نکلنے کا؟ سویرے جا کر ملانا۔ وہ پھنکارے، ابا میرا جانا ضروری ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ شرف الدین نے دو ٹوک انداز میں کہا اور وقار الحسن کا ہاتھ دبا کر اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وقار الحسن کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ باہر نکل جاتا۔ گویا اب تمہاری آوارہ گردی شروع ہو گئی، انہوں نے وقار الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شرف الدین کی اماں 6 گز کا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہو گئیں۔ میں تو تمہیں اس طرف آتا دیکھ کر ہی کھٹک گئی تھی، میں نے کہا اسے جا کر خیریت لانے کو۔ ارے رشتہ داری بن گئی ہے، کچھ تو لحاظ کر لیا کرو۔ انہوں نے بھننا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وقار موقع غنیمت جان کر غڑاپ سے باہر نکل گیا۔ چند منٹوں ہی میں شرف الدین بھی باہر آ گیا۔ ابا نہیں بدلیں گے، لگتا ہے مرزا سولت بیگ ان کی جائیداد ہڑپ کر گئے۔ انہیں تم لوگوں سے صرف اس لیے بیر ہے کہ تم مرزا سولت بیگ کی نسل سے ہو، اس نے لمبی سانس لے کر کہا۔ وہ دونوں حویلی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وقار الحسن نے شرف الدین کو سمجھا دیا کہ وہ گھر والوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس میں ان کا زندہ رہ جانا ہی بڑی قیمت ہے۔ شاید اسے خوف تھا کہ ان کی حالت دیکھ کر شرف الدین حواس کھو بیٹھے گا۔ وہ لوگ گھر کے قریب پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آج گھر سے نکلتے ہوئے وقار الحسن کوثر کو تاکید کرایا تھا کہ سب کا بہت خیال رکھے۔ زیب النساء نے خود کو بڑی جلدی سنبھال لیا تھا، اس لیے وہ بھی کوثر اور چچی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وقار الحسن نے آج صبح ہی کافی گندم اور چاول وغیرہ خرید کر حویلی میں رکھوا دیے تھے۔ تمام پرانا غلہ محض وہم کی وجہ سے پھینکوا دیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر دستک دینے کے کافی دیر بعد تک کوئی نہ آیا تو وقار الحسن کا چہرہ فق ہونے لگا۔ اس کی وحشت بڑھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ لوگ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ وہ بڑبڑایا۔ وقار، میں نے پھر موقع غنیمت دیکھ کر اسے مخاطب کیا، اگر تم مجھے طاقت دلا دو، میرے وجود کو ان پابندیوں سے آزاد کر دو تو میں تمہارے بڑے کام آ سکتا ہوں۔ ایسے موقعوں کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے وقار الحسن۔ اگر تم میں طاقت ہوتی تو میں ان دیواروں کو عبور کر لیتا۔ ہاں اب ایسا کرنا ضروری ہے۔ وہ پھر خود کلامی کسی انداز میں بڑبڑایا۔ کیا ضروری ہے؟ شرف الدین اسے بولتا دیکھ کر چونکا۔ یہ دروازہ، وقار الحسن نے اس کی بات سنے بغیر وحشت زدہ انداز میں کہا۔ اب میں بھی گھبرانے لگا تھا۔ میرا واقعی دل چاہ رہا تھا کہ میں دیوار سے گزر کر اندر چلا جاؤں۔
عین اسی وقت کے وقار الحسن کی وحشت بڑھ کر پاگل پن میں تبدیل ہونے والی تھی، دروازہ اچانک کھل گیا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ دروازے پر زیب النساء تھی۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ وقار الحسن نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ چھوٹے مرزا، میں دوسری طرف تھی، کوثر بی بی اوپر گئی ہیں، میں نے منع کیا تھا جی، باقی لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹھ نہیں سکتے، چچی نماز پڑھ رہی ہیں۔ وہ اپنے دیر سے آنے کی تعویلیں پیش کر رہی تھی اور وقار الحسن اس کی بات ختم ہونے کا منتظر تھا، بے چینی سے اندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے زیب النساء کی گفتگو پر دھیان نہیں دیا۔ پھر اس نے اماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ یکایک وہ گھبرا کر پلٹا اور زیب النساء سے بولا، کوثر، کوثر کہاں ہے؟ وہ اوپر گئی ہیں، میں نے منع کیا تھا جی، وہ نہیں مانی، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس نے اتنا کہہ کر سر جھکا لیا اور دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دوران میں آپ آ جائیں تو میں دروازہ جلدی نہ کھولوں، انہیں آواز دے کر بتا دوں پھر دروازہ کھولوں۔ میں نے انہیں آوازیں دیں، بہت آوازیں دیں، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ نہیں آئیں۔ اوہ! وقار الحسن اور شرف الدین دونوں ہی یہ سن کر بوکھلا گئے۔ وقار الحسن تیزی سے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو بڑے برآمدے کی دوسری طرف سے اوپر جاتی تھیں۔ اندرونی حصے والی سیڑھیاں تو بند تھیں۔ وقار الحسن جانتا تھا کہ وہاں سے جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اوپر نہیں جاتا۔ شرف الدین بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ لوگ ابھی سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ کوثر نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے پر رنگ سا لہرایا اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیوں گئی تھی تم اوپر؟ اب کوئی نیا چکر شروع کرنا ہے کیا؟ وقار الحسن اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑا۔ میں وہاں کام سے گئی تھی، اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ وہاں کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ خدا کے واسطے تم گھر والوں پر رحم کرو، ہم ابھی ایک ہی پریشانی سے نہیں نکلے اور تم… وقار الحسن، میں انہی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہوں، تم بے وجہ الٹی سیدھی باتیں نہ کرو۔ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اوپر تلاش کرنے گئی تھی تم؟ وقار الحسن نے طنز کیا۔ ہاں۔ اتنا کہہ کر کوثر کچھ دیر تک وقار الحسن کو دیکھتی رہی، پھر اس نے شرف الدین کی طرف دیکھا اور بولی، تم ہی اسے سمجھاؤ، یہ چاہتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالے بغیر انگارہ اٹھا لے، سمندر میں اترے بنا ہی تہ میں بیٹھا موتی نکال لے۔ زیادہ ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وقار الحسن نے چڑھ کر جواب دیا۔ یہ بتاؤ کہ اوپر جانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے تو کوثر نے گہرا سانس لیا اور پھر بولی، مجھے سوامی جی کی تصویر چاہیے۔ کیوں؟ وقار الحسن، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس حویلی کو اور یہاں کے لوگوں کو چاند کی قید سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں سوامی جی تک پہنچنا ہے۔ ان تک پہنچے بغیر ہم اس قید سے رہائی کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی حالت دیکھ کر بھی تمہیں ترس نہیں آیا؟ ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ کیا کیا ہے ان لوگوں نے جو اتنی کڑی سزائیں دے رہا ہے وہ بڈھا؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں وقار الحسن، اسے ڈھونڈ کر اس کے کرتوتوں کی سزا دے کر ہی رہوں گی۔ اور سن لو کہ میں اس کنویں سے شکنتلا کی لاش بھی نکالوں گی، اس پرکاش کی ہڈیاں تک اکھاڑ کر پھینک دوں گی، میں اس حویلی سے ان لوگوں کی ایک ایک نشانی اکھاڑ پھینکوں گی۔ وہ سخت طیش کے عالم میں بول رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں گھر والوں کو سکون دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی، اپنے لیے اس وقت تک کچھ نہیں سوچوں گی جب تک اس حویلی کو اندیکھے خوفناک جال سے نکال نہیں لیتی۔ کوثر ہوش میں آؤ، یہ سب کچھ تو میں بھی چاہتا ہوں، مگر اس طرح جذباتی ہو کر کچھ بھی کرنے سے، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ وقار الحسن اس کی حالت دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ ویسے بھی وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہی تھی، میں اس کے ولولے سے خوش ہوا تھا۔ خود وقار الحسن تو اتنی شکتی اور طاقت حاصل کرنے کے باوجود کوئی ایک سمت اختیار نہیں کر سکا تھا، نہ اس نے کسی بھی سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت کی تھی۔ اب کوثر کے عزائم دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ میں اپنے معاملے میں بھی کوثر سے مدد کا خواہش مند تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس شہد کو میں چکھ چکا تھا اسے سیر ہو کر پینا ہی میرا مقصد بن گیا تھا، مگر میں وقار الحسن کے کام بھی آنا چاہتا تھا۔ میں دل سے ان لوگوں کے دکھ دور کرنے کی خواہش مند تھا۔ کوثر بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ وقار چاہتا تو اسے بتا دیتا کہ سوامی جی اور مرزا صورت بیگ کی وہ تصویر اس کے کمرے میں ہے۔ وہ اب سے کافی عرصہ پہلے جب پہلی بار گھر والے اس کے بابا کی برسی کے بعد مراد آباد گئے تھے وہ تصویر حاصل کر چکا تھا، مگر وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ یوں جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا اسے پسند نہ تھا۔ وہ اور شرف الدین اسے کسی نہ کسی طرح ٹھنڈا کر کر لے آئے۔ پہلے وقار الحسن نے اس سے گھر والوں کی خیریت پوچھی، پھر شرف الدین کو آنکھ سے کوثر کی باتوں میں لگائے رکھنے کا اشارہ کر کے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں اس کی منتظر تھیں۔ تایا اور تائی اپنے کمرے میں تھے۔ اب وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ تائی کو چچی سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ تائی کوثر کو پہچان گئی ہے، مگر دوسروں کے سامنے یوں ظاہر کر رہی ہیں جیسے وہ اب بھی اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ یہ بات اماں نے وقار الحسن کو بتائی تھی۔
انہوں نے ہی چچی کو مشورہ دیا تھا کہ اپنی جٹھانی کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، شاید ہی کوثر سے لپٹ کر جی بھر کر رو لیں تو اچھی ہو جائیں۔ تایا بھی وہیں چلے گئے تھے۔ تایا نے اب تک کوثر سے بات نہیں کی تھی، بلکہ صرف دیکھتے ہی رہے تھے۔ نہ کوثر نے ہی ان سے ایسی کوئی بات کی جس سے ماضی کے ڈانڈے ملتے۔ وہ انتہائی فرمانبردار اولاد کی طرح خاموشی سے ان لوگوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے تو اماں اور جہانی آپا وغیرہ کی بھی اتنی دیکھ بھال کی کہ اماں کا دل نرم ہو گیا تھا۔ اماں کے پوچھنے پر وقار الحسن نے انہیں بتایا کہ وہ شرف الدین سے غصہ ہو کر اسے جھاڑنے گیا تھا، مگر وہاں بات ہی الٹی نکلی۔ پھر اس نے انہیں وہ سب کچھ بتایا جو شرف الدین نے بتایا تھا۔ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا۔ دروازہ تو یوں بند ہو گیا تھا کہ ہم چاہتے بھی تو اسے نہیں کھول سکتے تھے، لیکن ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہاں کوئی آیا ہو یا کسی نے کنڈا بجایا ہو۔ اتنا کہہ کر اماں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اماں، کیا آپ ان حالات میں بھی یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اسی وجہ سے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ یہاں آئیں۔ وقار الحسن نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ یہ تو گمان بھی نہ تھا کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کمزور آواز میں کہا، پھر چھت کو تکنے لگی۔ کیسے کیسے حالات نے گزارا کر لیا تھا، میں نے سوچا تھا اب اس سے زیادہ کیا ہوگا، مگر یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ پانی کا کیا ہوا؟ کیا اب نلکوں سے خون آنا بند ہو گیا؟ اماں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، پتہ نہیں اماں، میں دیکھتا ہوں۔ صبح تو پانی نہیں آ رہا تھا، میں نے سقے سے 4 مشکیں ڈلوائی تھیں۔ اب آپ فکر نہ کریں، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کوثر، اس کے کیا ارادے ہیں؟ اماں کے لہجے میں شک اتر آیا۔ آپ فکر نہ کریں، ویسے وہ ہماری مدد کر رہی ہے۔ وہ جو کچھ سیکھ چکی ہے اس سے کام لے کر یہاں کے حالات درست کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فی الحال ہمیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اماں، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، لیکن جو حالات ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں ان میں اس کا علم ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے، وہ بہت طاقت حاصل کر چکی ہے۔ وقار الحسن میرے حساب سے فضول باتیں کر رہا تھا۔ میں اکتا گیا۔ یک مجھے خیال آیا کہ مجھے کوثر کو اشاروں میں ہی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ذہین لڑکی تھی، ممکن ہے میری بات سمجھ جاتی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے وقار الحسن کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ میری بے چینی پر وقار الحسن میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے بہانہ کیا کہ میں کوثر کی باتیں سن کر اسے بتاؤں گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ بھی ہے یا یوں ہی ڈرامہ ہے۔ وقار الحسن جانتا تھا کہ کوثر بنیادی طور پر بے حس اور خود غرض ہے، اس لیے اس کی طرف سے کچھ زیادہ مطمئن نہ تھا۔ میری تجویز اسے پسند آئی اور اس نے مجھے مسلسل اسے کریدنے پر مامور کر دیا۔ گویا اب میدان میرے لیے صاف ہو گیا۔ میں نے ذرا بھی دیر نہ کی اور وہاں سے شرف الدین اور کوثر کے پاس پہنچ گیا۔ کوثر کے عین سامنے پہنچا تو وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں جوش اور تجسس تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شرف الدین نے اسے خاموش ہو کر خلا میں تکتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں بعد میں بتاؤں گی، فی الحال میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم اکتائے ہوئے انداز میں بولی تو شرف الدین حویلی کے اس حصے کی جانب چل پڑا جہاں رشید چاچا اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ اس کے جاتے ہی میں نے اشاروں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ میرے قریب آ گئی، پرتجسس نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر شاید وہ میری بات نہیں سمجھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی الجھن میرے شبہ کو تقویت دے رہی تھی۔ کیا تم بول سکتے ہو؟ وہ میرے اشاروں کو نہ سمجھ سکی تو بولی۔ میں نے سر کے اشارے سے بتایا کہ میں بول سکتا ہوں، مگر وہ میری بات نہیں سن سکتی۔ کتنا بے وقوف ہے یہ وقار، وہ سر ہلا کر بڑبڑائی۔ اتنا سنتے ہی میں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ تم مجھ سے متفق ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میں نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اگر مجسم ہو گئے، انسانی روپ میں آ گئے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس کا وقار الحسن کو احساس ہے اور نہ وہ اس پر کچھ سوچنے کو تیار ہے، اس نے تعصب سے کہا۔ وہ رفتہ رفتہ اسی موضوع پر آ رہی تھی۔ بالآخر وہ میری بات جان گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مجسم ہونا چاہتا ہوں؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندازہ لگاتے ہی کہ میں مجسم ہونا چاہتا ہوں، وہ سمجھ گئی کہ میں اس بات کو فی الحال وقار الحسن سے بھی مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے مزید طاقت حاصل کرنے کی خاطر جاپ کرے گی اور میں یہ بات وقار الحسن کو نہ بتاؤں۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے اشارے سے کہا کہ وہ اس کام کو جتنی جلدی ہو سکے کر ڈالے۔ اس نے بھی جلد ہی جاپ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ میری آواز سننے کو بے چین تھی، مجھ سے بہت سے معاملات ڈسکس کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کھل کر کہہ دیا کہ پہلے وہ جاپ کرے گی تاکہ وہ میری بات سن سکے۔ اس کا خیال تھا کہ مجسم ہونے سے پہلے ہی مجھے چند معاملات میں اس کی شرطوں کو ماننا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی شرائط کیا اور کس قسم کی ہوں گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ آج ہی جاپ شروع کر دے گی۔ وقار الحسن اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا۔ شرف الدین، تایا، اماں اور تائی کی حالت دیکھ کر خوفزدہ تھا۔
اس نے دبے دبے الفاظ میں وقار الحسن سے شنو آپا اور جہانی آپا کی خیریت بھی دریافت کی۔ وقار الحسن نے اسے ان لوگوں سے ملانے کی بجائے تسلی دے دی، مگر اس کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ وقار الحسن کے صرف تسلی دینے سے مطمئن نہیں ہے۔ بات کے حالات کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ امروہہ کی حویلی میں دن جس طرح گزرے وہ کافی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ وقار الحسن بے پناہ پریشان تھا۔ وہ بار بار یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا اور خود ہی رد کر دیتا۔ گھر والے آہستہ آہستہ رو بصیرت ہو رہے تھے۔ وقار الحسن نے حکیم علی احمد کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ سبھی کا علاج کر رہے تھے، جو صرف طاقت کی معجونوں تک محدود تھا۔ سب لوگ سہمے ہوئے تھے، مگر وقار الحسن اور کوثر کی آمد نے کافی ڈھارس بندھائی تھی۔ پھر چچا چچی بھی بڑی آس تھے۔ چچا نے تو تایا کا پیچھا پکڑ لیا تھا کہ واپس مراد آباد چلیں۔ اماں کو سمجھایا تھا کہ مراد آباد میں ہمارے ساتھ رہیں یا چاہیں تو اپنے خریدے ہوئے مکان میں منتقل ہو جائیں، مگر یہاں نہ رہیں۔ گزرتے ہوئے حالات نے اماں کے حوصلے بھی کسی حد تک پست کر دیے تھے۔ وہ ایسا سن کر کچھ نہ کہتی تھی۔ ان کے بہتر ہونے کے بعد جو باتیں معلوم ہوئی تھیں، ان کا لب لباب یہی تھا کہ یہ سب کچھ پچھلی چاند کی 14ویں رات کو شروع ہوا تھا، جبکہ اس سے قبل کی 14ویں رات کی خوفناکی صرف اوپر کی منزل میں آگ لگنے کی حرکت ہی تک محدود رہی تھی۔ سویرے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وقار بھی اب سنجیدگی سے مراد آباد جانے کی سوچ رہا تھا۔ شرف الدین نے بھی اسے یہی صلاح دی تھی کہ اسے بے وجہ خطروں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس نے دبے الفاظ میں یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ آپس کے بندھن کو جلد ہی مضبوط بندھن میں بدلنا چاہتا ہے۔ یوں بھی شگفتہ سے ملاقات نے وقار الحسن کو بھی بے خود کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اس کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اماں بھی یقیناً ایسا ہی چاہتی تھیں، مگر چپ تھیں۔ یہ سب چکر چل رہا تھا، لوگ کچھ سوچ رہے تھے اور کچھ اور کر رہے تھے، مگر میں اپنے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ میں زیادہ تر کوثر کے ارد گرد چکراتا رہتا تھا۔ اس نے وعدے کے مطابق جاپ شروع کر دیے تھے۔ اس نے وقار الحسن سے سوامی جی کی تصویر بھی مانگی اور امروہہ چھوڑنے کی مخالفت بھی کی۔ وہ یہاں رہ کر حویلی کو چاند کی قید سے نجات دلانا چاہتی تھی کہ کوثر کی طاقت اور پیش بند کی موجودگی وقار الحسن کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ فوری طور پر امروہہ چھوڑ دینے کو کہہ رہے تھے۔ وقار الحسن کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ کوثر کو یہیں چھوڑ دے اور باقی سب کو لے کر مراد آباد چلا جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ تایا، اماں اور چچا کوئی بھی اس طرح کی تجویز سے متفق نہیں ہوگا۔ وقار الحسن کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ صرف شرف الدین ہی ایسا تھا جس سے وہ کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس روز بھی اس نے شرف الدین کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ بول اٹھا، تم تایا کو کوثر کے بارے میں تمام حقیقت بتا دو، مجھے یقین ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ کوثر کے معاملے کو آخر ان سے کب تک چھپاؤ گے؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی پراسرار علوم میں دلچسپی لیتی رہی ہے۔ اتنے عرصے گھر سے غائب رہ کر اسے ظاہر ہے یہی کچھ کیا ہوگا۔ وہ پیش بند بھی تایا کو دکھا دو، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے شرف الدین، مگر تم چاہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ دیکھو وقار الحسن، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے رکھ رکھاؤ کے چکر میں انہیں نظر انداز کرو۔ خود سوچو، اگر ان چکروں میں پھر کسی کی جان چلی گئی تو؟ میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ کوثر بضد ہے کہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ سوامی سے جنگ کا اعلان کر چکی ہے، مگر میں اس کی جان بھی داؤ پر نہیں لگا سکتا، خاص طور پر اس صورتحال میں کہ تائی ابھی تک سب سے بیگانی ہے۔ یہی تو موقع بہتر ہے، شرف الدین نے پرجوش انداز میں کہا۔ تائی کو ہوش آ گیا تو کیا وہ دوبارہ اس کی جدائی کو برداشت کریں گی؟ میرے خیال میں تو اس وقت کوئی بھی تمہاری اس تجویز سے متفق نہیں ہوگا۔ بات وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وقار الحسن چند لمحے سوچتا رہا۔ میں نے بھی اسے اکسایا اور کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ سچی بات یہ تھی کہ اس طرح مجھے بھی بہت فائدہ تھا، وہ میرے لیے بھی بہت کچھ کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے وقار الحسن سے کہا کہ اگر وہ میرے لیے کچھ کر لیتا تو میں کوثر کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ یہاں رہ سکتا تھا۔ وہ تو میں اب بھی کر سکتا ہوں، مگر اس وقت میں صرف اسے یہاں کے حالات سے باخبر رکھ سکتا ہوں۔ یعنی اگر وہ سب کو لے کر مراد آباد چلا جائے، کوثر یہاں رہ جائے، تو میں صرف چند لمحوں میں ہی اس تک پہنچ کر یہاں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اور شرف الدین نے اسے بری طرح گھیر لیا تھا۔ وہ اماں کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ پہلا موقع تھا کہ وہ بھی ہمت ہار بیٹھی تھی اور انہوں نے بھی چچا کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جوان لڑکیوں کی موجودگی میں وہ یہاں رہ کر مزید خطرات مول نہیں لے سکتی۔ پھر ان کی وجہ سے تایا تائی کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکیں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حویلی چھوڑ دی جائے۔ وقار الحسن کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، آج تایا سے بات کرتے ہیں۔ اس کے اس فیصلے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ مجھے بالکل ہی بدمعاش مت سمجھیے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے فائدے کے چکر میں تھا، مگر وقار الحسن یا اس کے گھر والوں سے میرا جو ناتا تھا وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ بس مجھے وقار الحسن کے نظریات سے اختلاف تھا۔ وہ آخرت کے چکر میں دنیا کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔
اور مجھے آخرت کی نہیں دنیا کی فکر تھی۔ میرے اندر دنیا کی کشش خدا نے کچھ اس قدر رکھی تھی کہ میں اس سے کنارہ کش ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی صاف گوئی سے اتنا کہوں گا کہ وقار الحسن مضبوط کردار کا آدمی تھا جو مجھے کئی بار شکست دے چکا تھا اور اب بھی مجھے مسلسل دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ میرا مشن یہی تھا کہ میں وقار الحسن کو دنیا کی لذتوں سے آشنا کر دوں اور کچھ اس طرح سے کروں کہ وہ گرہ ثواب کے چکر سے نکل جائے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ ان کے فیصلے سے میں خوش ہو گیا۔ کوثر کو جاب کرتے ہوئے 2 روز ہو گئے تھے۔ وہ یا تو گھر والوں میں گھری رہتی، ان کی خدمتیں کرتی رہتی، یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو کر جاب کرتی رہتی۔ یوں میری اس سے تنہائی میں ملاقات نہ ہو سکی اور میں یہ بات نہ جان سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے نتائج کب تک سامنے آئیں گے۔ اسی رات وقار الحسن حکیم علی احمد کو چھوڑ کر واپس آیا تو شرف الدین حویلی کے باہر اس کا منتظر تھا۔ میں وقار الحسن کے ساتھ ہی تھا۔ میں تایا سے بات چیت کے دوران اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا، ورنہ بعد میں تو وقار الحسن کے دماغ سے کچھ نکال لینا ناممکن ہی تھا۔ گھر والے کھانا کھا چکے تھے۔ اب تک جہانی آپا اور شنو آپا بھی صحت پا چکی تھی۔ کمزوری ابھی باقی تھی، مگر وہ حالت نہیں تھی کہ 2 قدم بھی نہ اٹھا پاتی ہوں۔ وہ سب سوائے اماں کے کوثر کی خدمت دیکھ کر خوش تھے۔ تائی اب بھی اسے خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ شنو آپا اور جہانی آپا نے کئی بار دبے دبے لہجے میں انہیں کہا بھی کہ تائی، آپ کی کوثر واپس آ گئی ہے، مگر وہاں تو لگتا تھا جیسے برف سی جمی ہے جو پگھلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وقار الحسن فی الوقت ایسی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ تایا اکثر تائی سے ماضی کی باتیں کیا کرتے تھے، انہیں یاد دلاتے تھے کہ انہیں کوثر کے رشتے کے لیے جانا ہے۔ شاید وہ بھی تائی کے دماغ میں جم جانے والی برف کو پگھلانا چاہتے تھے۔ شرف الدین اور وقار الحسن تایا کے کمرے میں پہنچے تو وہ تائی سے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، وقار الحسن سے پوچھ لو۔ کیا تایا؟ وقار الحسن نے وہاں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ گاجر گوشت کوثر نے پکایا ہے، بڑے مزے کا ہے۔ انہوں نے کھا تو لیا مگر بچی کی تعریف نہیں کی۔ اب کہتی ہیں سیدہ نے پکایا ہے۔ نہیں تائی، سالن واقعی کوثر نے پکایا ہے۔ آپ نے تو کوثر کو کچھ سکھایا ہی نہیں تھا۔ دیکھیے اماں نے کتنی جلدی کھانا پکانا سکھا دیا۔ وقار الحسن نے پیار سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ پلنگ پر ایسی پوزیشن میں بیٹھی تھیں جیسے انہیں ابھی کہیں جانا ہے۔ ہاں اور کیا؟ تایا مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں کرب زیادہ تھا۔ وہ اس معاملے میں بڑے بدنصیب آدمی تھے۔ بیٹی واپس آ گئی تھی مگر وہ خوش ہونے سے قاصر تھے۔ کچھ تو اماں کے آگے شرمندگی کا احساس، کچھ اماں کی ناپسندیدگی کا بھی انہیں احساس تھا۔ پھر بیوی جو بیٹی کی جدائی میں پاگل ہو گئی تھی، اس پر بیٹی کی صورت دیکھنے کے باوجود کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ شرف الدین کو یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ تایا اب بھی دکھی ہے۔ تائی، آپ کو اماں بلا رہی ہیں، وقار الحسن نے دھیرے سے کہا۔ تایا نے یہ سن کر چونکتے وقار الحسن کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وقار الحسن تائی کو کمرے سے بھیجنا چاہتا ہے۔ ارے بیوی، بڑے روز ہو گئے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا پان نہیں کھایا، ذرا پان تو بنا دو، کچھ منہ کا ذائقہ ہی بدل لیں گے۔ تایا نے بھی انہیں کمرے سے بھیجنے کے لیے کہا۔ ارے میں تو بھول گئی۔ تائی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ مجھے تو عقیلہ کے گھر جانا ہے، وہاں کوثر کے سسرال والے آ گئے ہوں گے، وہیں بات کروں گی کہ آخر کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ اتنے روز ہو گئے، ہم نے بیٹی اس لیے تھوڑی بھی آئی تھی کہ برسوں اس کی صورت کو ترستے رہیں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اتنے دن ہو گئے کوثر کو بھیجا ہی نہیں۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ انہوں نے پورا کمرہ چھاننا شروع کر دیا۔ ہر بستر کے نیچے، 2 بکسوں کے نیچے وہ پتہ نہیں کیا تلاش کرتی رہی۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اے برقع رکھا تھا یہاں، ایک تو یہ نگور ماری میرا برقع پتہ نہیں کہاں کہاں پٹک دیتی ہے۔ کہہ چکی ہوں کہ اسے کہ میری پائنتی رکھ دیا کرو، کیا پتہ کب جانا پڑ جائے۔ اب اسے کون سنبھالے گا؟ تایا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور سر تکیے پر یوں ٹکا دیا جیسے ان میں بیٹھے رہنے کا دم ہی نہ رہا ہو۔ آپ پریشان نہ ہو تایا، میں اماں سے کہہ دیتا ہوں، سنبھال لیں گی۔ وقار الحسن اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں کمرے میں آنے کے بعد ہی باہر نکل آیا تھا۔ وقار الحسن کچھ دنوں سے مجھ سے کافی مطمئن تھا، اس لیے میں باہر جانے یا لوٹ آنے پر بے چین نہیں ہوا کرتا تھا، نہ ہی مجھے گھورتا تھا۔ شگفتہ والے واقعے کے بعد سے وہ میرے سلسلے میں کچھ نرم ہو گیا تھا۔ جاؤ دیکھو، سیدہ کے کمرے میں ہوگا تمہارا برقع، تایا نے کہا تو تائی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پھر کچھ دیر اس بات میں سر ہلاتی رہی، پھر تیز قدموں سے باہر چلی گئی۔ کلیجہ چھلنی ہو گیا، تایا نے گہری سانس لے کر کہا۔ بیٹی لوٹ آئی مگر اب تک اسے سینے سے لگا کر پیار نہیں کر سکا کہ پہلے اس کی ماں کا حق ہے۔ اس نے تو خون پلا کر پیالا تھا، اس کو زیادہ محبت تھی، جبھی تو حواس کھو بیٹھی۔ اب وہ سینے سے لگا کر رو لے تو میں بھی دل میں بھرا طوفان نکال لوں، مگر وہ چلمے کو خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بوجھل سی خاموشی طاری ہو گئی۔ اولاد نافرمان ہو
دکھ دے یا بدنامی، اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ آدمی سوچ بھی لے کہ اب اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، مگر یہ دل، یہ خون کی روانی چین نہیں لینے دیتی۔ میری بیٹی بھی، وہ بھی نادان تھی، نالائق نکلی، بدنامی بھی دی اور دکھ بھی دیا، مگر میں کیا کروں؟ اس لمحے نفرت کرنے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے مجھے یہ دل ہی نکالنا پڑے گا۔ اور یہ دل، وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے، ان کی بوڑھی آنکھوں میں گدلے پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے تھے۔ تایا، جو کچھ بھی ہوا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ کوثر کا۔ جن حالات سے یہ خاندان شروع ہی سے دوچار رہا ہے، اس نے کوثر کے دماغ کو بھی اپنی گرفت میں رکھا۔ شرف الدین نے آگے بڑھ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت حویلی میں نہ تھی، مگر خاندان والوں پر گزرنے والے عذابوں سے ناواقف تو نہ تھی۔ کیا بڑی پھوپھی اور پھوپھا کی موت نے اس کے دل پر اثر نہیں کیا ہوگا؟ کیا دادی کی موت پر اسے دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ کیا بڑے مرزا صاحب کی انہونی موت نے اس پر کوئی تاثر نہیں چھوڑا ہوگا؟ وہ معذور تھی، لیکن جسم سے، ٹانگوں سے معذور تھی، دماغ سے نہیں کہ اسے پتہ چلتا اور نہ ہی اس پر کسی بات کا اثر ہوتا۔ یہ کیوں سمجھ لیا گیا کہ وہ معذور ہے تو حالات سے اس کا کوئی واسطہ رہا نہ لگاؤ؟ انہی چیزوں نے اسے ایسے علوم میں دلچسپی لینے پر مجبور کیا ہوگا تایا۔ اور آپ نہیں جانتے وہ کتنی طاقت حاصل کر چکی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آخر میں شرف الدین نے اشارتاً انہیں کوثر کے بارے میں بھی بتا دیا تاکہ وہ اس موضوع پر باقاعدہ بات شروع ہو تو انہیں اچنبھا نہ ہو۔ ہاں بیٹا، انہوں نے گہرا سانس لیا اور شرف الدین کا بایاں ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ بات تو اولاد والے بھی نہیں سمجھتے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اسے سزا دوں۔ پھر وہ بات کرتے کرتے ٹھٹک گئے۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ طاقت حاصل کر چکی ہے؟ کیسی طاقت؟ وہ کتنی ہی طاقتور ہو جائے بیٹا، ہماری رسموں اور رواجوں سے، ہماری روایت سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ نہیں تایا، آپ سمجھی نہیں، وہ واقعی بہت طاقت حاصل کر چکی ہے۔ وہ اس حویلی کو چاند کی قید سے آزاد کرا سکتی ہے۔ اور ابھی اس نے بات بھی پوری نہیں کی تھی کہ وقار الحسن اندر داخل ہوا۔ اس نے سن لیا تھا کہ شرف الدین تایا کو کوثر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، اول تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسی کوئی کہانی سنائی ہو۔ وہ مجھے نفسیاتی مریضہ لگتی ہے۔ تمہاری تائی کے علاج سے فارغ ہو لوں تو اس کا بھی علاج کراؤں گا۔ یوں بھی اس نے ایسی کون سی طاقت پائی ہوگی؟ انہوں نے پہلے کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شرف الدین ٹھیک کہتا ہے تایا، وقار الحسن نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، پھر کچھ دیر کو چپ ہو کر ان کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ تایا نے پہلے تو اسے سرسری انداز میں دیکھا، پھر اس کے دیکھنے اور چپ ہونے کے انداز نے انہیں بے چین کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ شرف الدین نے آگے بڑھ کر گاؤ تکیے ایسے رکھ دیے کہ وہ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ سکے۔ وہ واقعی بہت طاقت حاصل کر چکی ہے تایا۔ میں اس موضوع پر فی الوقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بتائے بنا کچھ بھی کرنا محال ہوگا۔ وقار الحسن، دل بڑا کمزور ہو چکا ہے بیٹا۔ پہیلیاں بوجھنے کے چکر میں دماغ پر زور ڈالا جاتا ہے اور نہ بدنامی سہنے کا ہی پارا رہا ہے۔ ایسی باتوں سے دل ہولنے لگتا ہے۔ صاف صاف بتاؤ۔ دیکھیں تایا، میں اور شرف الدین اس مسئلے پر اچھی طرح سوچ بچار کر چکے ہیں۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اعتماد میں لے کر ہم آسانی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حویلی ہمارے پرکھوں کی نشانی ہے، پھر بھی میں اس سے دستبردار ہونے کو تیار تھا، بشرطے کہ ہماری ان عذابوں سے جان چھوٹ جاتی، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں لگتا۔ اتنا کہہ کر وقار الحسن نے دھیرے دھیرے تایا کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے خاص طور پر شکنتلا والی وہ بات بتا دی کہ اس خاندان کو چاند کا قیدی بنانے والی شکنتلا کی روح نہیں بلکہ سوامی جی ہیں، جو نامعلوم کہاں بیٹھ کر مرزا سولت بیگ کی پشتوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اس نے کوثر کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا۔ یہ سن کر کہ کوثر نے سادھو کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے شکست دے دی، وہ حیران ہو گئے۔ ان کے چہرے پر کئی رنگ لہراتے رہے، کبھی ان کا چہرہ دھمک اٹھا اور کبھی تاریک سائے سے پھیلتے محسوس ہوتے۔ تمام تفصیل سن کر وہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ اس دوران میں وقار الحسن اور شرف الدین دم سادھے انہیں دیکھتے رہے۔ وقار الحسن کا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تایا جو بھی فیصلہ کرتے اسے ماننا پڑتا، اس لیے وہ زیادہ پریشان تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ تایا بات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کرے جس سے عذابوں میں کمی ہونے کا امکان ہو تو بہتر ہے، ورنہ ان آفتوں سے جان چھوٹنا ممکن نہ تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے چہرے پر کرب ہی کرب تھا۔ آپ جو حکم کریں گے تایا، ہم مانیں گے۔ ہم نے ساری صورتحال آپ کو بتا دی ہے، اب فیصلہ کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آپ کی صلاح کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ وقار الحسن نے تمام ذمہ داری ان پر ڈال کر انہیں مزید فکر مند کر دیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
انہوں نے اس بار شرف الدین سے پوچھا۔ تایا، یہ عذاب کم ہونے والے نہیں لگتے، اب شکنتلا بھی ہماری مدد کو نہیں آ سکتی، سوامی جی کو ڈھونڈنا ہمارا کیا کسی کے بس میں بھی نہیں ہے، اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ کوثر کو اجازت دے دی جائے، وہ سوامی جی کی تصویر مانگ رہی تھی، مجھے قوی امید ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ شرف الدین نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ کوثر، یہ کیا بن گئی ہے وقار الحسن، اتنی سیدھی سادی سی معصوم سی لڑکی جس نے دنیا بھی نہ دیکھی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کر لے؟ انہیں شاید کوثر والی کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تایا، اگر آپ کہیں آپ تیار ہوں تو میں کوثر کو بلا سکتا ہوں، وہ پیش بند اس کے گلے میں ہے، اس پیش بند کے محافظ اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، وہ بہت خوفناک سانپ ہے تایا، یہ تماشے ہیں وقار الحسن، سب شعبدے بازی ہوگی، وہ جو کتابیں پڑھتی تھی ان میں یہ سب جادو ٹونے اور نظر بندی کے طریقے تھے، ایسے شعبدے باز گلیوں میں پھر کر بچوں کو جادو کے تماشے دکھایا کرتے تھے۔ نہیں تایا، ایسا نہیں ہے، آپ نہیں جانتے تایا، جب وہ ہمیں ملی تھی اس کا جسم زخموں سے چور تھا، مگر اب مجھے تمہاری باتوں سے خوف آ رہا ہے وقار الحسن۔ تایا پلیز، ہم آپ سے اس موضوع پر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بات پر سنجیدگی سے غور کریں گے، معاملے کی حقیقت اور سنگینی کو سمجھ کر کوثر کو اجازت دیں گے، گھر والوں کو آپ سنبھالیں گے، لیکن ایسا تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ خود حقائق کو تسلیم کر کے اپنے اندر مضبوطی بھی پیدا کر لیں۔ وقار الحسن، ان چکروں سے نکل چلو، میں اب اس عمر میں کسی کا بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل نڈھال ہو گئے، شاید وہ جان گئے تھے کہ اب ہم ان سے کیا کہنے والے ہیں۔ مگر تایا، ہم یہاں سے کہیں اور جا کر بھی چاند کی قید سے نہیں نکل سکتے، اور میں تو یہ حصار ہی توڑنا چاہتا ہوں، آپ اگر ہمت کریں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، کوثر ہماری مدد کرے گی تایا، اور ہم جلد ہی ان عذابوں سے چھوٹ جائیں گے۔ پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو۔ تب وقار الحسن نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ انہیں سب گھر والوں کے ساتھ مراد آباد جانا ہوگا، کوثر یہاں رہ کر عمل کرنا چاہتی ہے، وقار الحسن خود بھی مراد آباد جائے گا لیکن وہ جلد ہی واپس آ جائے گا، شرف الدین کوثر کا خیال رکھے گا، جو ہی حویلی چاند کی قید سے آزاد ہوئی وہ فوراً انہیں اطلاع کریں گے۔ کیسی بچوں کی سی باتیں کرتے ہو وقار، کوثر نے گھر سے جا کر جو کالک ہمارے سر پر تھوپی ہے وہ کم ہے بھلا کہ اب میں اسے خالی حویلی میں چھوڑ کر مراد آباد چلا جاؤں؟ کیا تم چھوٹی دلہن اور اپنی اماں کو نہیں جانتے ہو؟ خاندان کے دوسرے لوگ بھی ایک بار پھر کلیجہ چھلنی کرنے آ جائیں گی کہ اب جوان بیٹی کو لونڈوں کے رحم و کرم پر خالی حویلی میں چھوڑا ہے۔ خاندان والوں کو نہیں معلوم کہ کوثر واپس آئی ہے یا نہیں، اماں کو میں سمجھا لوں گا، چچا کو آپ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، اگر وہ لوگ اپنا منہ بند رکھیں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے وہ چچا چچی خاندان بھر میں پھریرے اڑاتے پھریں گے، تم کیا ان سے واقف نہیں ہو؟ اتنا کہہ کر تایا خاموش ہو گئے۔ وقار الحسن اور شرف الدین بھی اپنی جگہ گہری سوچ میں گم تھے۔ تایا کی بات غلط نہیں تھی، جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد مزید کچھ ہونے کی گنجائش ہی نہ تھی، چچا چچی کے علاوہ اماں بھی مسئلہ بن سکتی تھی، انہوں نے تو 2 جوان بیٹیوں کی موجودگی کو ایک بڑا ایشو بنا لیا تھا۔ ہاں، ایک بات ہو سکتی ہے، اچانک تایا نے گہرے سناٹے کو توڑ دیا۔ کیا؟ وقار الحسن سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ کہ میں یہیں رک جاؤں، کوثر کے ساتھ میری موجودگی زیادہ بہتر ہے، تم ان لوگوں کو مراد آباد چھوڑاؤ۔ ہاں، یہ تجویز قابل عمل ہے وقار، شرف الدین کھل اٹھا، وہ تینوں اس پر متفق ہو گئے۔ تایا نے کہہ دیا کہ وہ آج ہی بھائی سے بات کریں گے، اماں کو بھی انہوں نے قائل کرنے کی حامی بھر لی، پھر بھی وقار الحسن نے ان سے بات کرنا ضروری سمجھا، وہ اماں کی فطرت سے واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ انہیں مسئلے کی سنگینی کا احساس دلائے گا تو وہ بات ضرور سمجھ جائیں گی۔ میں وقت کا منتظر تھا، تمام فیصلے ہو جانے کے بعد ہی میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، میں نے بھی یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی رات وقار الحسن نے اماں سے بات کی، تایا کی طرح انہوں نے بھی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ کوثر کوئی بڑا تیر مار سکتی ہے، ان کا خیال تھا کہ وہ چند شعبدے سیکھ کر یہاں اکیلی رہنا چاہتی ہے تاکہ وقار الحسن پر اپنی باتوں کا جادو چڑھا سکے۔ وہ اب بھی اس نہج پر سوچ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر وقار الحسن کو غصہ آ گیا۔ اماں، آپ اتنے سنگین حالات سے گزر کر بھی اس طرح سوچتی ہیں؟ یہ حالات میرے لیے بھی کم سنگین نہیں ہیں، میں اسے پسند نہیں کرتی، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا، شگفتہ سے منگنی میں نے اپنی خوشی سے کی ہے اماں، شرف الدین میرا عزیز ترین دوست ہے، آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں اسے دھوکہ دوں گا، اس معصوم لڑکی کو برباد کر دوں گا جو مجھ سے منسوب ہو چکی ہے؟ میرا خاندان ہی نہیں اس کا خاندان بھی یہ بات جانتا ہے، پلیز میرے لیے مسائل پیدا نہ کریں، آپ کی ناراضگی مول لے کر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ زچ ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کچھ نرم پڑھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوثر یہاں رہ کر عمل کرے
اور اس حویلی کو قید سے آزاد کرا لے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے؟ تمہارے بابا کی زندگی برباد ہو گئی اس چکر میں۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنے سادھوؤں، سنتوں اور پیروں کے چکر لگائے، کتنے عامل حویلی لے کر آئے، جانے کتنے بکرے ذبح کیے، ان کا خون چھڑکا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اب یہ کون سا تیر مار لے گی؟ عورت یوں بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ تم کچھ زیادہ ہی متاثر ہو رہے ہو۔ اماں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے۔ میں اتنا عرصہ وہاں اس کے پیچھے خوار ہوا ہوں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے آپ کو سب تو بتایا بھی نہیں۔ اچھا آپ ایسا کریں، میں کچھ دیر میں آپ کو تایا کے کمرے میں لے چلوں گا، آپ خود دیکھ لیجیے گا، مگر حوصلہ رکھیے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ میں کچھ دیر بعد آؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو، سیدھی طرح بتاؤ، اماں ناگواری سے بولی۔ تب وقار الحسن نے پیش بند اور اس کے محافظ سانپوں والی بات بتا دی۔ پہلے تو وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سنتی رہی، پھر گھبرا کر بولی، تو کیا اب تم یہاں کوئی نیا تماشا کرواؤ گے؟ اب یہاں سے سانپ آیا کریں گے؟ پتہ نہیں تم لوگ کیا کیا کرو گے، کیا کیا کرنا چاہتے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ اماں خدا کے لیے آپ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وقار الحسن جھنجھلا گیا۔ آپ نے تو اتنا کچھ دیکھا اور جان چکی ہیں، ویسے اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب موت کا پنجہ میری گردن دبوچے گا۔ اماں کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وقار الحسن نے ان کے چہرے کو سفید ہوتے دیکھا تو پھر بولا، ظاہر ہے ہم چاند کے قیدی تو ہیں ہی، اب اس خاندان میں 3 ہی مرد رہ گئے ہیں، تایا، چچا اور میں، میرے بعد ان کی باری ہے یا ان کے بعد میری۔ بہرحال اب آپ جہانی آپا کو فوری رخصت کرنے کا سوچیں اور شنو آپا کا بھی کہیں رشتہ طے کر دیں۔ میں مرنے سے پہلے کم از کم ان دونوں کو تو ٹھکانے بیٹھا دیکھ لوں۔ ارے اللہ نہ کرے، کیوں ہولائے دے رہے ہو؟ اب ان کے ہاتھوں میں خفیف سی تھرتھری بھی پیدا ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، جو تم لوگوں کا جی چاہے کرو، دیکھ لینا تایا حامی بھریں گے نا چچا، اور وہ تمہاری چچی، وہ تو اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتی پھریں گی پورے خاندان میں۔ آپ سب کو چھوڑ دیں، یہ مسئلہ سلجھانا میرا معاملہ ہے، تایا سے میں بات کر چکا ہوں۔ جبھی وہ تو خیر اپنی اولاد کے معاملے میں خاص سے آزاد خیال ثابت ہو چکے ہیں، مگر میں اولاد کو آپے سے باہر ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کی اولاد کو کچھ نہیں ہوگا اماں، لیکن اگر آپ اس انداز سے سوچتی رہیں تو انہیں نقصان ضرور ہوگا۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ ہم بھی پرسکون اور عام لوگوں کی زندگی گزاریں، ہماری زندگی میں ایسے انہونے واقعات نہ ہوں؟ اچھا بھائی، کہہ تو دیا کہ جو جی میں آئے کرو۔ وقار الحسن نے مزید کہنے کی بجائے وہاں سے اٹھ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ وہ جتنی دیر بیٹھا رہتا بات بڑھتی رہتی۔ مجھے وقار الحسن کا ان کے آگے گھڑیانا بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ اب ایسی بھی کیا فرما برداری اور سعادت مندی۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا تایا کے پاس پہنچا۔ شرف الدین اب بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کوثر پتہ نہیں کہاں تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان ہونے والے فیصلے سے آگاہ ہونے کے چکر میں اس تک نہ جا سکا تھا۔ فیصلہ جلد ہی ہو گیا۔ وقار الحسن نے کوثر کو بلانے اور تایا اماں دونوں کو اس کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے دل میں کہیں یہ بات جاگزین تھی کہ تایا اور اماں کوثر کے معاملے میں اس پر شک نہ کر رہی ہوں۔ وہ اس شک کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تایا خاموش ہو گئے۔ وقار الحسن نے کوثر کو بلایا اور اسے بتا دیا کہ وہ اماں اور تایا سے کیا بات چیت کر چکا ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ اسے ان دونوں کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ اب تمہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، وقار الحسن نے کوثر سے کہا، گویا مجموعے میں مداری بن کر تماشا دکھانا ہے۔ وہ مسکرائی۔ انہیں یقین نہیں ہے کہ تم کسی بھی قسم کی طاقت رکھتی ہو، میں صرف انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمہارے یہاں رکنے پر معترض نہ ہو۔ چلو یہ بھی صحیح۔ وہ وقار الحسن کے ساتھ تایا کے کمرے میں چلی آئی۔ وقار الحسن اسے وہاں چھوڑ کر اماں کے پاس چلا گیا اور جلد ہی انہیں بھی تایا کے کمرے میں لے آیا۔ تایا کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ کا امتزاج تھا۔ وہ شرف الدین کی وجہ سے خود پر قابو پائے بیٹھے رہے، ورنہ بیٹی کو سامنے دیکھتے ہی ان کا دل اسے سینے سے لگا کر بھینچ لینے کو چاہا تھا۔ اماں کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ابا، میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں، میں نے جو حرکت کی تھی اس کی معقول وجہ تھی ابا۔ چچی دلہن، اس نے اماں کو مخاطب کیا، آپ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی، میں جانتی ہوں کہ میرے اس طرح چلے جانے نے آپ لوگوں کی عزت پر بٹا لگا دیا تھا، مگر میں مجبور تھی، اگر میں یہ سب نہ کرتی تو۔ یہ سب باتیں چھوڑ دو کوثر، وقار الحسن نے کھنکھار کر کہا، تایا کو پیش بند اور اس کے محافظ دکھاؤ۔ اچھا کیا تھا وقار الحسن نے کہ اسے ٹوک دیا، کیونکہ اس گفتگو سے تایا کے چہرے پر دکھ کے علاوہ غصے کے آثار بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ اماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور ان لوگوں کے زخم تازہ ہونے لگے تھے۔ شاید یہ بات خود کوثر نے بھی محسوس کر لی تھی، جبھی وہ سر جھکا کر چپ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور گردن میں پڑے اس پیش بند کو قمیص سے باہر نکال لیا۔ اس پیش بند کو دیکھ کر شرف الدین، تایا اور اماں تینوں ہکا بکا رہ گئے۔
اس میں پڑی چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں نے مجھے بھی سادھو والی زندہ کھوپڑیاں دوبارہ یاد دلا دی۔ بڑی شدت سے جی چاہا کہ میں بھی کسی طرح ان کھوپڑیوں کا مالک بن جاؤں۔ تایا آنکھیں پھاڑے اس کے سینے پر پھیلے انسانی ہڈیوں سے بنے اس ہار کو دیکھ رہے تھے۔ ان ننھی ننھی کھوپڑیوں کی آنکھوں کے حلقوں کے اندر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی نگاہ میں تو یوں لگتا تھا جیسے اندر حلقوں میں سکڑی ہوئی پتلیاں ہل رہی ہیں، مگر جلد ہی میں نے دیکھ لیا کہ ان حلقوں کے اندر کچھ ہے جو مسلسل ہل رہا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے۔ کوثر اس وقت آنکھیں بند کیے زانوں موڑے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، عجیب جھلسی جھلسی سی رنگت ہو گئی، جیسے اس کے اندر دہکتے کوئلوں کی بھٹی جل رہی ہو اور اسے دھیرے دھیرے سلگا رہی ہو۔ پھر اس نے اچانک بآواز بلند کچھ غیر مانوس سے الفاظ دہرانا شروع کر دیے۔ ان الفاظ کی گونج سماعت کو بے حد ناگوار گزر رہی تھی۔ عجیب کرخت سے الفاظ اور کریح لہجہ تھا جسے سن کر حلق کے اندر اور کانوں میں خراشیں سی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں دہشت سے اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ تایا کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی چیخ اٹھیں گے۔ پھر اچانک ہی انہوں نے شاید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کوثر نے آنکھیں کھول دی۔ دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلا کر وہ ہوا میں انگلیوں سے دائرے بنانے لگی۔ وہ دیکھو! اچانک شرف الدین چیخ اٹھا۔ اس کا ہاتھ کوثر کی طرف اٹھا ہوا تھا اور انگلی کا اشارہ اس پیش بند کی طرف تھا۔ سب کی نگاہ اس کے چیخنے پر پیش بند میں پروئی گئی کھوپڑیوں کی طرف ہو گئی اور سبھی کے منہ کھل گئے۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وقار الحسن البتہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا اور بڑے غور سے ان تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں کے خالی حلقوں سے ننھے ننھے سنہرے سانپ نکل کر اس کی گود میں گر رہے تھے۔ اماں خوف زدہ ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کوثر سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئیں۔ تایا حیرت اور پریشانی کے عالم میں اب بھی ساکت بیٹھے کلبلاتے حلقوں سے باہر آ کر گود میں ٹپکتے اور بل کھاتے ان سانپوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس پیش بند میں 8 انسانی کھوپڑیاں تھیں، مگر ان حلقوں سے نکلنے والے سانپوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سانپوں کا حجم بڑھنے لگا۔ اب وہ 1 فٹ جتنے ہو چکے تھے۔ کیچوے کی طرح کلبلاتے سانپ حجم بڑھتے ہی کسی خوفناک اژدہے کی طرح پھنکارنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت غیر محسوس انداز میں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی بات شرف الدین، وقار الحسن، تایا اور اماں بھی محسوس کر رہے تھے۔ ان کی پیشانیوں پر چمکتے پسینے کے قطرے اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ حرارت ان تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اماں دروازے کی طرف سرک رہی تھیں۔ وقار الحسن ان کے قریب ہو کر ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ یہ بند کراؤ تماشا، بند کراؤ، وہ گھگیا کر بولی۔ اماں کچھ نہیں ہوگا، وقار الحسن نے انہیں تسلی دی۔ یہ سب کوثر کتابیں ہیں۔ سانپوں کا حجم مزید بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ سارے سانپ ایک دوسرے سے لپٹ کر اس طرح کوثر کی گود میں بیٹھ گئے جیسے کوئی بٹی ہوئی رسی رکھی ہو۔ کوثر کا چہرہ تپ کر تانبے کے رنگ کا سا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال ایسے لرز رہی تھی جیسے وہ زلزلے کی زد میں ہو۔ سانپوں کا رخ سامنے کی طرف تھا، مگر وہ بار بار جھٹکے سے سر گھما کر کوثر کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں سب لوگوں کو ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے کمرے بھر میں زلزلہ آیا ہوا ہے۔ بہت شور ہے، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہو، حالانکہ وہاں صرف اور صرف کوثر کے ہونٹوں سے نکلنے والے ناقابل فہم الفاظ کی گونج تھی اور بس۔ پھر اچانک یہ گونج اس وقت دم توڑ گئی جب کوثر کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ اس کی گود میں کلبلاتے سانپ بھی ساکت ہو گئے تھے۔ ان کی چمکدار آنکھیں تایا اور شرف الدین پر جمی ہوئی تھیں۔ اماں تو دور جا چکی تھی اور وقار الحسن ان کے قریب کھڑا تھا۔ کوثر کے ایک دم چپ ہو جانے سے پورے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے میں جب کوثر نے گہرا سانس لیا تو سبھی چونک اٹھے۔ ابا، یہ بہت زہریلے ناگ ہیں، وہ ایسے پیار سے بولی جیسے ان کی کسی بے پناہ خوبی کا ذکر کر رہی ہو۔ یہ میرے حکم پر کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی کو کبھی ڈس سکتے ہیں اور میں کہوں تو یہ اس ڈسے ہوئے آدمی سے زہر واپس نکال کر اسے بھلا چنگا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تم کیا بن گئی کوثر؟ تایا بے ساختہ رو پڑے۔ انہوں نے یہ جملہ ایسے چیخ کر کہا تھا جیسے وہ بڑی دیر سے ضبط کیے بیٹھے ہوں، جیسے منہ بھی نہیں کھولنا چاہ رہے ہوں، مگر منہ کھلتے ہی یہ جملہ کسی چیخ کی طرح نکل گیا ہو۔ پل بھر کو کوثر کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے گھبرا کر وقار الحسن کی طرف دیکھا۔ تایا، اسے ایسا بننے کے لیے مجبور کیا گیا تھا؟ اس نے فوراً بات بنائی۔ اگر یہ ایسا نہ کرتی، یہ پیش بند حاصل کر کے اس کے محافظوں کو اپنے قابو میں نہ کرتی تایا، تو آپ پھر کبھی اس کی شکل نہ دیکھ پاتے۔ انہوں نے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر وقار الحسن کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تھا۔ ہاں تایا، خود کو اس سادھو کی قید سے رہائی دلانے کے لیے، اپنے آپ کو اس کی دسترس سے بچانے کے لیے اسے سب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ یہی سانپ تھے جنہوں نے کوثر کو
باحفاظت یہاں تک پہنچنے میں مدد دی۔ میں نے یہ سب آپ لوگوں کو صرف اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ میری باتوں پر یقین کر کے کوثر کو حویلی آزاد کرنے کے لیے یہاں چھوڑ دیں۔ وہ کوثر کی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ کوثر سب سے بے نیاز ان سانپوں کو اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر لپٹا دیکھ رہی تھی۔ یہ خوفناک زہریلے سانپ اپنی لمبی لمبی پتلی زبانوں سے اسے چھو رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی جو بدن میں سنسنی بن کر دوڑ جاتی ہے۔ شرف الدین تو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے تک رہا تھا۔ آپ چاہیں تو کوثر نے کچھ کہنا چاہا مگر وقار الحسن نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ تایا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ ان سے بیٹی کو اس روپ میں دیکھا نہیں جا رہا تھا جبکہ اماں اب بھی خوفزدہ تھی۔ اچانک انہیں کچھ ہو گیا۔ انہوں نے لپک کر وقار الحسن کا بازو پکڑ لیا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، وقار الحسن، وہ ایسا ہی تو تھا، وہ سانپ جس نے گنگوا کا گلا گھونٹا تھا۔ ان کے یہ جملے سنتے ہی تایا بھی چونک اٹھے۔ وہ ایسا ہی تھا اماں، مگر ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کے سب اس پیش بند کے محافظ ہیں۔ یہ آخر ہے کیا چیز؟ تایا گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ تب وقار الحسن نے مختصر الفاظ میں انہیں ناگپا جادوگر اور اس کے پیش بند کے بارے میں بتایا۔ میری تمام تر توجہ کوثر کی طرف تھی۔ میں چپکے سے وقار الحسن کے جسم سے باہر آ گیا۔ وقار الحسن جس انتشار کا شکار تھا اس میں میرے باہر آنے کو محسوس نہیں کر سکا۔ نامعلوم میرے دماغ میں کیا آیا کہ میں کوثر کے قریب پہنچ گیا۔ کوثر نے میری موجودگی کو محسوس کر کے چونک کر سر اٹھایا۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ میں ان سانپوں کو چھونا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک سانپ کے سر کو ہتھیلی سے رگڑا۔ میں نے اس سانپ کے سر سے ہلکا سا دھواں نکلتے محسوس کیا۔ پھر کوثر کے سر ہلا کر اشارہ دینے پر میں نے اسی سانپ کو اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ سانپ میری گرفت میں آ گیا اور میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ لٹکتا ہوا ہوا میں معلق ہو گیا۔ ہوا میں جھولتا یہ سانپ باقی سب کو نظر آ رہا تھا۔ یہ پہلی جاندار چیز تھی جسے میں اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور وہ میرے ہاتھ میں آ جانے کے باوجود دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ ہر غیر جاندار چیز مجھے اٹھا سکتا تھا میرے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو جاتی تھی، اور اس وقت تک غائب ہی رہتی تھی جب تک کہ وہ میرے ہاتھ میں ہو۔ سانپ کو اس طرح ہوا میں اٹھتا دیکھ کر اماں اور شرف الدین کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ وقار الحسن دیکھ چکا تھا کہ یہ میں ہوں۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور چیخا، پھینکو اسے! میں نے دوسرے ہی لمحے اسے کوثر کی گود میں پھینک دیا۔ تایا اسے اور کبھی وقار الحسن کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک بولے، بند کرو یہ تماشا۔ کوثر نے وقار الحسن کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھ سے اشارہ کر دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ننھے ننھے کیچوے جتنے بن کر پھر ان کھوپڑیوں کے آنکھوں کے حلقوں میں واپس چلے گئے۔ اس بار کوثر نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، مگر وہ اب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس واقعے نے شرف الدین، تایا اور اماں کو حیران کم اور پریشان زیادہ کر دیا تھا۔ تایا بالکل گمسم ہو کر رہ گئے تھے۔ اماں اس سے بھی زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ گئی تھی کہ اب تو کوثر باقاعدہ جادوگرنی بن چکی ہے۔ وہ وقار الحسن پر کسی بھی وقت جادو کر سکتی ہے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وقار الحسن بھی کچھ شکتیاں پا چکا ہے۔ بہرحال اس بات کے بعد یہ فیصلہ ضرور ہو گیا کہ تایا سب کو ساتھ لے کر مراد آباد چلے جائیں۔ شرف الدین انہیں باحفاظت پہنچا دے گا اور وہاں چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ وقار الحسن یہیں کوثر کے پاس رہے گا۔ مجھے یہ فیصلہ سن کر کچھ مایوسی ہوئی تھی، مگر پھر بھی میں کوثر سے نا امید نہیں ہوا تھا۔ میرے سلسلے میں تو وہ جو بھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ اپنے ہی فائدے کے لیے تھا۔ وہ رات پرسکون گزری۔ اگلی صبح تایا اور چچا نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وقار الحسن نے خورشید چاچا کو زمینوں پر بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہیں رہیں اور وہاں کا انتظام سنبھالیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ امروہہ آنے کی بجائے مراد آباد چلے جایا کریں۔ تایا سے وقار الحسن نے کہہ دیا تھا کہ اپنا اور گھر والوں کا علاج اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ پتہ نہیں تایا نے چچا اور چچی سے کوثر کے بارے میں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ اس کے یہاں رکنے پر قطعی پریشان نہ تھے، اور نہ ان کے چہروں پر کسی قسم کا تردد محسوس ہوتا تھا۔ دن چڑھے تک وہ لوگ اسٹیشن کے لیے نکل گئے۔ وقار الحسن انہیں چھوڑنے اسٹیشن جانا چاہتا تھا، مگر تایا نے اسے روک دیا۔ انہیں کوثر کی فکر تھی، اس کے چلے جانے کے بعد وہ تنہا رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر کوثر نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا کہ اس کے اکیلے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقار الحسن اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرنا ہے اسے خود ہی کرنا ہے، اس لیے وقار اگر چاہے تو اسٹیشن جا سکتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وقار الحسن کو بھی معلوم تھا کہ وہ کتنی طاقتور ہے۔ وہ گھر والوں کے زیادہ قریب رہنا چاہتا تھا، اس لیے اسٹیشن پہنچ گیا۔ سب کو ریل میں سوار کرا کے اس نے شنو آپا اور جہانی آپا کو اپنا بہت خیال رکھنے کے لیے کہا، تو وہ دونوں ہی رو پڑیں۔ بھائی، تم زیادہ دنوں کے لیے تو ہم سے نہیں بچھڑ رہے ہو نا؟
شنو آپا نے روتے ہوئے کہا۔ وقار الحسن تڑپ ہی تو گیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو شنو آپا، میری تو جان آپ لوگوں میں اٹکی رہتی ہے۔ میں 3-4 روز ہی میں آ جاؤں گا، آپ اماں تایا تائی کا خیال رکھیے گا۔ شرف الدین کی آنکھیں اب بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے اتنے عرصے میں پہلی بار جہانی آپا کو دیکھا تھا، بلکہ انہیں بھی کہاں، ان کے پتلے پتلے بازو، ہڈیوں سے مزین ہاتھ یا برقعے میں کسی بانس کی طرح پتلا جسم دیکھ کر ہی وہ اچنبے میں رہ گیا تھا۔ اس نے تایا کو کمزور پایا تھا، مگر اسے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ حویلی کے اندر ہونے والے خوفناک واقعات اس حد تک بھی خوفناک ہو سکتے ہیں کہ جہانی کی گول گول چکنے بازو ٹیڑھی میڑھی لکڑیوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ شنو کی تو اس نے صورت بھی دیکھ لی تھی اور تبھی سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اماں کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ ان پر عجیب سی بے قراری، ایک عجیب سی بے کلی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی گھبرائی گھبرائی سی نگاہیں، ان کے لرزتے ہوئے ہونٹ، کپ کپاتے ہاتھ، یہ سب ان کی بے پناہ بے قراری کا ثبوت تھے۔ جلدی جلدی چلے آنا وقار الحسن، ہمارا خدا کے سوا اور تمہارے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں وقار الحسن کا ہاتھ تھاما تو ایک یک لہر سی وقار الحسن کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی پورے بدن میں ٹھہر گئی۔ اس نے اماں کی آنکھوں میں بھڑک کر بجھتے ہوئے چراغ کی سی کیفیت محسوس کی۔ خدا پر بھروسہ رکھیے اماں، اگر اس نے ہماری قسمت میں ان عذابوں سے پناہ لکھی ہے تو انشاءاللہ ہم اس بار کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے مجھے صبر و شکر کرنا تو سکھا ہی دیا ہے، وہی کام آ جائے گا اماں۔ اس کے کاموں میں دخل کیسا؟ وقار الحسن کا لہجہ مایوس کن تھا۔ وہ تو گاڑی چلنے کا وقت ہو گیا، ورنہ جدائی کا یہ چکر پتہ نہیں کب تک چلتا۔ اس بار وقار الحسن نے شرف الدین کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ان لوگوں کا ہر حال میں خیال رکھے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں مراد آباد چھوڑ کر سیدھا یہاں آئے گا اور ابا سے چند روز کی رخصت لے کر حویلی پہنچ جائے گا۔ گاڑی چلی گئی۔ وقار الحسن بہت نڈھال تھا، اس کے دل و دماغ مایوسی کا شکار تھے۔ میں اسے اسی مایوسی سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے تانگا لینے کی بجائے پیدل ہی چل دیا۔ اس کی حالت کسی لٹے ہوئے مسافر کی سی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جوئے میں اپنی بہت ہی عزیز چیز ہار کر لوٹ رہا ہو۔ اس کی ایک کیفیت نئی تھی جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اسے اماں کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو کبھی جل اٹھتی تھیں اور کبھی بجھ جاتی تھیں۔ میں اسے اس کیفیت سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بھڑک اٹھے اور مجھے جھڑک دے۔ میرے حساب سے تو کامیابی سے ہمکنار ہونے کا وقت اب آیا تھا۔ اب وہ چاہتا تو سارے وظائف کر سکتا تھا۔ وظائف کی وہ کتاب جو سنہرے بابا نے اسے دی تھی وہ امروہہ میں تھی، اسم اعظم اس کے گلے میں اور فیروزے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی۔ اس دوران میں کوثر میرے لیے جاپ کرنے کے علاوہ سوامی جی کو تلاش کرنے اور حویلی کو آزاد کرانے کی بھی کوشش کر سکتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں وقار الحسن یہ باتیں سوچنے، آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کی بجائے مایوسی کا شکار تھا۔ اس کی اس کیفیت نے مجھے بھی مضطرب کر دیا تھا۔ میں اسے فعال دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے فعال ہونے، ذہنی طور پر پرسکون ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی ہوتا، اس لیے میرا اضطراب بیجا نہ تھا۔ میں کچھ کہہ کر اسے مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اسے بالآخر پرسکون ہونا ہی تھا۔ وہ پیدل چلتے چلتے اچانک ٹھٹک کر رک گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے راکٹ کی سی تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ ہمارے دائیں بائیں کی عمارتیں اور دکانیں اتنی تیزی سے گزرنے لگیں جیسے ہم کسی تیز رفتار ٹرین میں بیٹھے ہوں۔ میں پل بھر کو تو ہکا بکا رہ گیا، لیکن جلد ہی خوشی سے بے حال ہو گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب وقار الحسن پہلی بار سنہرے بابا کے حجرے میں وظائف پورے کر کے گھر کی طرف چلا تھا، تب جلدی گھر پہنچنے کی شدید احساس نے اسے یہی رفتار بخش دی تھی۔ گویا وہ واپس انہی لمحات میں اسی شکتی کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ گویا وہ بھی وہی سوچ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ اب اسے مخاطب کرنا آسان ہو گیا تھا، سو میں نے اسے دھیرے سے آواز دی۔ اس دوران میں میری نگاہ دونوں جانب کسی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اس نے میری سرگوشی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ ہم بڑا لمبا راستہ پل میں طے کر چکے ہیں۔ سامنے کی شاہراہ مصروف شاہراہ تھی۔ اس راستے پر تو اتفاق سے کوئی بھی نہیں ٹکرایا تھا، مگر اس شاہراہ پر کوئی بھی وقار الحسن کو دیکھ کر حیران ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں مجموعہ لگ جاتا۔ وقار الحسن، رفتار کو قابو میں کرو، آگے سڑک پر بہت لوگ ہوں گے۔ میں نے کچھ تیز لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تم جانتے ہو کہ مجھ میں اب بھی وہ طاقتیں پنہاں ہیں جو میں نے حاصل کی تھی؟ وہ سرخوشی کے عالم میں بولا۔ ہاں، جو کچھ تم حاصل کر چکے ہو اسے استعمال میں نہیں لاتے، ورنہ وہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ میں نے بھی اسی خوشی سے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو کیا تم بھول گئے کہ میں جب پہلی بار اس رفتار سے چلا تھا تو وہ سڑک بھی مصروف سڑک تھی؟ وہاں صرف لوگ ہی نہیں، بس، سائیکل، رکشہ، گاڑیاں، سبھی کچھ تھی، مگر نہ مجھے کسی نے دیکھا تھا، نہ کسی کو احساس ہوا تھا۔ اس وقت میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا،
مگر بعد میں بہت دن تک یہ سوچتا رہا کہ کیا اس دوران میں میرا جسم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر میں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب نہیں پا سکا تھا۔ آج میں اپنے اسی سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ وہ بے خودی کس عالم میں بولا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس بات کا خیال آتے ہی میں بھی چوکنا ہو گیا۔ ہم بہت جلدی اس شاہراہ پر آ گئے جو ہر وقت مصروف رہتی تھی۔ وہاں فٹ پاتھ پر لوگ بھی تھے، سڑک پر گاڑیاں، بسیں، تانگے اور سائیکل رکشہ والے بھی تھے۔ وقار الحسن فٹ پاتھ پر چل رہا تھا اور اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اسی رفتار میں وہ لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو چونکتے تو دیکھا، لیکن یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ لوگ وقار الحسن کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ میں فوراً ہی وقار الحسن کے اندر سے باہر نکل آیا، اور تب میں نے وقار الحسن کو ہوا کے تیز جھونکے کی طرح گزرتے محسوس کیا۔ وہ ہوا کی لکیر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ رفتار کم ہونے کی صورت میں ضرور نظر آ جاتا، لیکن تیز رفتاری اسے بچائے ہوئے تھی۔ گویا وہ تقریباً لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ میں وقار الحسن کی ہی رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس کے اندر واپس لوٹا تو اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا محسوس کیا۔ اب ہم حویلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے محلے میں داخل ہونے سے قبل ہی اپنی رفتار کم کر لی۔ وقار الحسن، اب تم مزید وظائف بھی جلد شروع کر دو۔ میں نے بات شروع کی۔ اس وقت تم فارغ ہو، پھر پتہ نہیں حالات کیا رخ اختیار کر لیں۔ موقع غنیمت جانو اور کچھ کر ڈالو۔ کچھ شکتی مجھے بھی مل گئی تو میں بھی تم لوگوں کے کام آ سکوں گا۔ ہاں، آج میں وظائف کی کتاب دیکھوں گا۔ جو بھی میرے لیے کام کا ہوگا وہ عمل شروع کر دوں گا۔ وقار الحسن کی آمادگی میرے لیے خوشی کی نوید تھی۔ وقار الحسن نے حویلی کے گیٹ کا کنڈا بجانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پل بھر کو ٹھٹکا، حیران ہوا اور پھر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اماں والا کمرہ خالی تھا۔ پوری حویلی میں غضب کا سناٹا تھا۔ وقار الحسن کے قدموں کی چاپ گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے تایا والے کمرے کی طرف بڑھا، مگر ہاتھ لگاتے ہی وہ دروازہ تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کوثر! وقار الحسن نے دھیرے سے اسے پکارا، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے وقار الحسن کی وجود کو چھوڑ دیا۔ پھر میں بھی اسے تلاش کرتا رہا۔ اچانک وہ کوثر کو زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ اس کی ہیجانی کیفیت نے اس کے بدن میں لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اسے خود پر قابو رکھنے کو کہا، اسے سنبھالا اور تسلی دی کہ وہ ضرور مل جائے گی۔ پھر ہم نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، مگر کوثر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اب صرف اوپر ہی کا حصہ دیکھنے سے رہ گیا تھا۔ نچلے حصے میں تو وہ نہیں ملی تھی۔ وقار الحسن بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری وقار الحسن پر تھی۔ اس کا گھبرانا بے سبب نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا یا پھر وہ پہلے کی طرح کہیں چلی جاتی تو پورا خاندان وقار الحسن کی جان کھا جاتا۔ وہ اب بھی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ آخر اس نے اوپری حصے میں تلاش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے بھی یہی خیال آیا کہ وہ یقیناً اوپر ہی گئی ہوگی۔ اس روز بھی وہ سوامی جی کی تصویر کے چکر میں اوپر جا رہی تھی، مگر وقار الحسن کے پکارنے پر نیچے واپس آ گئی تھی۔ میں نے وقار الحسن کو اوپر جانے سے روکا، مگر وہ تو باولا ہو گیا تھا۔ اس نے میری ایک بات نہ سنی اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں دائیں جانب دو چھتی بنی تھی، جہاں سے وقار الحسن نے پرکاش کی جڑی ہوئی لاش نکال کر برگد کے پیڑ تلے دبائی تھی۔ دوسری طرف پھر سیڑھیاں اوپری منزل پر جا رہی تھیں۔ دو چھتی کے کواڑ اس طرح سختی سے بند تھے جیسے وقار الحسن نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اس کی کنڈی میں لوہے کی پتڑی اڑائی تھی۔ وہ سیڑھیوں والے حصے کی طرف مڑ گیا۔ میرے روکتے روکتے بھی وہ مرزا سولت بیگ کے کمرے کے دروازے پر جا ٹھہرا۔ دروازہ بند نہیں تھا، اندر گہری خاموشی تھی۔ باہر بھی وقار الحسن کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز تھمتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ وقار الحسن، یہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ سوامی کی چال ہو، وہ تمہیں یہاں تک لانا چاہتا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لو کہ یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اور مجھے تم نے وہ طاقت نہیں دی کہ میں تمہاری لاش اٹھا کر کہیں لے جا سکوں یا کسی کو تمہاری موت کی اطلاع دے سکوں۔ میری آواز بھی تمہارے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ تم یہاں بڑی بے بسی کی موت مرو گے وقار الحسن، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں سرگوشی میں اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ یہ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں بالکل بے بس تھا، اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ وقار الحسن، میں نے اسے سوچتے دیکھ کر پھر کہا، واپس چلو۔ کوثر کو آسانی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اگر زندہ ہوئی تو لوٹ آئے گی، خود ہی تم تک پہنچ جائے گی، ورنہ تم دنیا والوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لینا۔ مگر یہاں اگر تم مر گئے تو کسی کو بھی تمہاری موت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تمہاری لاش یہاں سڑ جائے گی اور گھر والے تمہارا انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ میری باتوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ میں کسی انہونی کے انتظار میں تھا، مگر شکر ہے کہ کچھ ہوا نہیں۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ وقار الحسن، آنے والے پل کے بارے میں نہ تم کچھ جانتے ہو نہ میں۔
میری بات مانو تو سب سے پہلے شکتی حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر کوئی قدم اٹھانا۔ کیا تم میری باتوں کو سمجھ رہے ہو؟ میں نے اسے پھر مخاطب کیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، بہت ضروری۔ میں نے اطمینان محسوس کیا۔ میں اس کے بڑے برآمدے کے پاس پہنچنے تک کسی حادثے یا کسی خوفناک واقعے کے منتظر رہا، مگر جو ہی وہ بڑا برآمدہ عبور کر کے رہائشی حصے کے پاس پہنچا، میری گویا جان میں جان آ گئی۔ کوثر کا بھی دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ وقار الحسن نے سراہی سے پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر گیا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اپنے تصور کی طاقت کو آزماؤ وقار الحسن۔ کیا تم اس سوال کا جواب نہیں چاہتے کہ وہ طاقتور تصور میں ہی تھا یا کوئی اور؟ تمہارے اندر چھپی ہوئی کوئی اور طاقت؟ وہ چونک اٹھا۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ لیٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بدن کی جان نکلتی جا رہی ہے، اسے چکر سے آنے لگے، مگر وہ کوثر کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اس کے اندر سے کھینچ لیا ہو۔ ایک جھٹکے سے میں اس کے اندر سے باہر آ گیا۔ آج اس سے علیحدہ ہونے میں میری مرضی کو دخل نہ تھا، اور پھر میں نے خود کو اس برگد کے پیڑ کے نیچے پایا جہاں پرکاش کا جلا ہوا ڈھانچہ دفن تھا۔ وہاں میں نے کسی کی سسکیاں سنی۔ یہ سسکیوں کی آواز چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اب میں بڑے برآمدے کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جگہ اس جگہ سے کافی دور تھی جہاں سے ابھی ہم گزر کر رہائشی حصے کی طرف گئے تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ وقار الحسن کا تصور میں ہی تھا، مگر مجھ پر کوئی اور ہی طاقت مسلط تھی جو مجھے اپنی مرضی سے کہیں لے جا رہی تھی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں میں اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ یخ لہریں میرے آر پار ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ایسی بھاپ سی اپنے چاروں طرف پھیلتی محسوس کی جیسے برف پر سے اٹھتی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی برف خانے میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہاں اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا، سسکیاں اب بھی میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر اچانک، بالکل اچانک میرے سامنے دیوار آ گئی۔ میں اس دیوار سے ٹکرا کر رک گیا۔ دیوار اتنی یخ تھی کہ میرے ہاتھ ٹھٹر کر رہ گئے۔ میں ہاتھ ہٹانے لگا تھا کہ میرا ہاتھ دیوار پر کسی گرم چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہ کوئی جسم تھا، گرم جسم۔ پل بھر کو یوں لگا جیسے اس جسم میں حرکت ہوئی ہو۔ میں نے جلدی جلدی اسے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بہت جلد میں جان گیا کہ جسم عورت کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں کوثر کا نام گونج اٹھا۔ میں نے اسے پکارا۔ میری آواز گونجدار بازگشت بن کر کئی بار دیواروں سے ٹکرائی اور لوٹی۔ ایک شور سا برپا ہو گیا جو میرے منہ سے نکلتے ہوئے لفظ کو بار بار لوٹا رہا تھا، جیسے کوثر کا نام وہاں کی فضاؤں میں رچ کر چکرا رہا ہو۔ ساتھ ہی میرے ہاتھ بڑی تیزی سے اس کا چہرہ تلاش کر رہے تھے۔ مجھے اب تک یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ کوثر ہی ہے، مگر پھر میں ساکت رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں پیش بند کی لڑیاں لہرا گئیں۔ یہ ثابت ہوتے ہی کہ وہ کوثر ہے، میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا اور چیخا، کوثر، یہ لے لو وقار، یہ لے لو۔ اس کی ٹوٹی ٹوٹی آواز زخمی لہجے میں لپٹی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہوا میں ہاتھ چلائے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پیش بند تھا۔ اس نے پیش بند میرے حوالے کر دیا اور بولی، یہ لے کر جاؤ جاؤ۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں ہو تم؟ میں پھر چیخا، اور اسی لمحے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اب میں وقار الحسن کے اندر تھا، اور وقار الحسن متوحش پلنگ پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑے پیش بند کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری آنکھیں دھندلا رہی ہیں۔ میرے اندر بات کرنے کی سکت بھی نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے نچوڑ دیا ہو، جبکہ وقار الحسن چاقو چوبند بیٹھا تھا اور وحشتناک نگاہوں سے کبھی چاروں طرف دیکھتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے پیش بند کو۔ کوثر! اچانک وہ چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اس برآمدے کی طرف تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ دن کا وقت تھا، اس لیے برآمدے کا اندرونی حصہ بھی قدرے روشن تھا۔ جیسے ہی وہ اس حصے کے قریب پہنچا، پہلے تو وہ بھونچکا رہ گیا، پھر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا وہ اسے ہی نہیں، مجھے بھی حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس ملگجے اندھیرے میں کوثر کا بدن دیوار میں پیوست تھا۔ ایک بڑا سا بھالا پیٹ سے آر پار ہو کر دیوار میں دھسا ہوا تھا۔ کپڑے خون میں تر تھے اور آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل پڑ رہی تھیں۔ سانس جیسے سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے وقار الحسن کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ گو بھالا اس کے بدن کو چیر گیا تھا، مگر وہ آسانی سے جان دینے والی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے یوں مرتا دیکھ کر وقار الحسن کی تو جو بھی حالت ہوئی ہو، مگر میرا اپنا بھی برا حال تھا۔ وہ میری آخری آس تھی۔ کوثر! کوثر!
وقار الحسن حلق پھاڑ کر رو دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کوثر تم ایسے نہیں جا سکتی، تم نہیں مر سکتی کوثر، مجھ پر رحم کرو مجھ پر۔ میں تایا اور تائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ نہ کرنا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس کے خون میں لت پت بدن سے چمٹ کر رو رہا تھا۔ سنو وقار، میں بچ نہیں سکتی، وہ یہی ہے، یہی اسی حویلی میں، وہ بڈھا یہاں ہی ہے، یہ بھالا اس نے ہی۔ سنو، میرا بدن اسے دے دو، اسے اپنے ہمزاد کو، وہ اسے زندہ نہیں رکھ سکتا، اسے شکتی دے دو، طاقت دے دو۔ میں نہیں جاؤں گی، مگر اب یہاں اسی جسم میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ پرکاش، ہڈیاں، دو چھتی، چراغ، چمگادڑ، خون، یہ وہ الفاظ تھے جو کوثر نے شدید اذیت میں کہے۔ پتہ نہیں وقار الحسن کا دھیان ان الفاظ کی طرف تھا کہ نہیں، مگر میں اس طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ وقار الحسن تو یوں رو رہا تھا جیسے زندگی کا سب سے بڑا سہارا، آسرا اس سے چھینا جا رہا ہو۔ کوثر کی آنکھیں چڑھتی جا رہی تھیں، اب ہم قدرے صاف طور پر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا بدن بیچ دیوار میں پرو دیا گیا تھا۔ وہ بھالا اتنا بھاری اور اتنا بڑا تھا کہ یہ تصور ہی محال تھا کہ اسے عام انسان اٹھا سکتا ہے۔ پھر میں اس بھالے کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ یہ بالکل ویسا بھالا تھا جیسا جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا، ان جنگوں میں جو بادشاہوں کے درمیان دو بدو لڑی جاتی تھی۔ کوثر کچھ کرو، مت جاؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے کوثر، تایا مجھے مار دیں گے کوثر، میں ان کا سامنا نہیں کروں گا۔ زمین سے کچھ اوپر کوثر کی معلق ٹانگیں سرد ہو چکی تھی۔ تم نے سن لیا ہے نا، سن لیا، یہی کرو، یہ محافظ تمہارے تابع ہیں، میرا بدن اسے دے دو۔ وہ یوں بول رہی تھی کہ اس کی آواز کو سننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وقار الحسن، رونا چھوڑو، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سنو، تمہیں وہی کرنا ہے، سنو، اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے۔ وہ مر رہی ہے، یہ حقیقت ہے، مگر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وقار الحسن جلد ہی میری بات مان گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا، اچک کر اپنا کان اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے لگا دیا۔ مجھے اس کی وہ ٹوٹی ٹوٹی مدھم آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی، مگر وقار الحسن کا یہ سب کچھ سننا ضروری تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ اب بچنے والی نہیں ہے۔ اس کے بدن سے کافی خون بہہ چکا تھا، رنگت زرد ہو چکی تھی۔ اس کی باتوں سے جو اندازہ میں نے لگایا تھا وہ یہی تھا کہ اسے مارنے والا خود سوامی جوگندر ناتھ ہے۔ اس نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ وہ یہی ہے، مگر یہاں کہاں؟ نہیں کوثر، نہیں، خدا کے واسطے کوثر، کچھ کرو، تم تو اتنی طاقت حاصل کر چکی ہو کوثر۔ اچانک وقار الحسن کے چیخنے کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے نکال دیا۔ میں اس دوران میں وقار الحسن کے جسم کو چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف لپک گیا۔ دیکھو، تم ہی کچھ کرو، تم میری مدد کرو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تم نے مجھے کچھ کرنے کے قابل بنایا ہی کب ہے وقار الحسن؟ میں کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے طاقت دے دو، مگر تم تو مجھ سے خوفزدہ تھے نا کہ میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ تم تو مجھے دبا کر رکھنا چاہتے تھے نا، مجھے کمزور سے کمزور تر کرنے کی لگن میں رہے، محض اس لیے کہ میں نفس امارہ ہوں۔ شاید تم بھول گئے کہ یہی نفس امارہ آدمی کو دنیا میں اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ دوسرا اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اب دیکھو میری بے بسی اور اپنی لاچاری۔ میں اس موقع پر طنز نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے واقعی اس کی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا، طرز بھی آ رہا تھا۔ کاش اس نے میرا فائدہ نہ ہونے دینے کے چکر میں خود کو اتنا بڑا نقصان نہ پہنچایا ہوتا۔ میں اس وقت اس کی مدد کرنے کے قابل ہوتا۔ میری لہجے کی کاٹ نے اسے گویا نچوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایسی بے بسی سے تڑپ کر رویا کہ میں بھی لرز کر رہ گیا۔ میں نے فوراً اسے سنبھالا۔ وقار الحسن، حقائق کا سامنا کرو، کوثر مر رہی ہے، اسے مرنے دو۔ نہیں، وہ چیخ اٹھا، وہ نہیں مر سکتی، تم نہیں جانتے کہ وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے اتنی شکتی پائی ہے، اتنی طاقتور ہے وہ، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر کوثر کی طرف لپکا۔ کوثر کا بدن اب صرف بھالے کے زور پر لٹکا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، موت کو شکست دینے کی کوشش میں اور نڈھال ہو چکی تھی۔ کوثر، لوٹ آؤ، کچھ پڑھو، کوئی جاپ کرو، آواز دو اپنی شکتی کو، کچھ کرو کوثر۔ اس نے دم توڑتی ہوئی کوثر کو جھنجھوڑا تو اس نے ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی بے بسی تھی، دکھ تھا اور ایک عجیب سا احساس تھا جیسے وہ خود پر ہنس رہی ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک دوسرے میں پیوست ہونٹوں کو جدا کیا اور ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی، وقار الحسن، خدا سب سے بڑی طاقت ہے،
بہت بڑی شکتی، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ سب کچھ بیکار تھا، سب کچھ۔ تم اس سے مدد لینا، حق کے لیے، وہ یہی ہے، دو چھتی میں، وہ چمگادڑ، ہڈیاں، یہ بدن، دے دو اسے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی، اس کے ہاتھ بے جان ہو کر جھول گئے، یوں لگا جیسے حویلی میں آندھی آ گئی ہو۔ تیز ہواؤں کا شور اچانک ہی بڑھنے لگا، برگد کے سوکھے پتے صحن میں ناچنے لگے، بیچ آنگن سے ریت کا بگولا اٹھا اور ہوا میں چکر کھاتا ہوا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے حویلی کے سارے بام و در ہوا سے بچنے لگے ہوں۔ بڑا شور تھا، بے پناہ شور۔ وقار الحسن کسی بت کی طرح ساکت بیٹھا کوثر کی لاش کو تک رہا تھا، اور تبھی میں نے کوثر کے بدن سے اس کی روح کو نکلتے دیکھا۔ وہ سفید دھوئیں کی طرح تھی، ایک اجلا سایہ تھا جو اس سے جدا ہو رہا تھا، اور لگتا تھا جیسے اسے اس بدن سے نکلنے میں شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ شاید کوثر مرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس کی روح اس کے بدن میں کہیں اٹکی ہوئی تھی، شاید وہ اب بھی موت کو شکست دینے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا، میں روح کو صاف طور پر دیکھ رہا تھا، جبکہ وقار الحسن اس سے بالکل لا علم تھا۔ وہ صرف مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتا تھا، یا پھر شکنتلا جو اسے اپنی مرضی سے دکھائی دی جاتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کوثر کی روح کو ضرور دیکھ لیتا۔ یوں تو اس نے پرکاش کی روح کو بھی دیکھا تھا، مگر وہ بھی شاید پرکاش کی مرضی سے۔ پتہ نہیں کوثر اس مرضی پر یا اس بات پر قادر کیوں نہیں تھی کہ وہ اسے بھی روح کی شکل میں دیکھ سکے۔ کوثر، میں نے آگے بڑھ کر دھیرے سے اس کی روح کو مخاطب کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ضرور ہوگی، وہ مجھے بھی بالکل اس طرح دیکھ پائے گی جیسے شکنتلا نے مجھے دیکھ کر سمجھا تھا کہ وقار الحسن مر گیا اور میں اس کی روح ہوں۔ میری آواز دینے کے باوجود وہ سایہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا، وہ تو بدن چھوڑ دینے کی کشمکش اور اذیت میں تھا۔ اسے دیکھ کر میری پریشانی البتہ ضرور کچھ کم ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کوثر کا بدن میرے لیے جس قدر کارآمد تھا، اتنا ہی بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی اس کی روح میرے لیے کام کی ہوگی۔ میں اس کے بدن سے آزاد ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وقار الحسن کو میں نے اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسے کوثر کے مرنے سے جو صدمہ پہنچا تھا وہ اتنا کم نہ تھا کہ اتنی جلدی سنبھل سکتا۔ یوں بھی میں اسے بعد میں سنبھال لیتا، فی الوقت تو میں اپنے چکر میں تھا۔ میں اس کی روح سے بات چیت کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک رسہ کشی کسی کیفیت کے بعد وہ اجلا سایہ آزاد ہو گیا۔ اس کی صورت بڑی مکروہ تھی، مجھے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی، مگر پھر بھی میں نے اسے مخاطب کیا۔ کوثر، تم اب میری آواز سن سکو گی؟ ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اس کی آواز بڑی گھٹی گھٹی سی تھی، یوں جیسے وہ بولنے میں بھی اذیت محسوس کر رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہی ہے۔ سنو، میرا بدن ابھی ضائع نہ کرنا، مجھے نہ دفنانا، ورنہ ابا، اماں، وقار الحسن کو، سب کو تکلیف ہوگی۔ میرا انتقام لینا، میرے بدن سے، میرے ہی ہاتھوں سے۔ وہ اب قدرے صاف آواز میں بول رہی تھی، اس کی آواز شاید وقار الحسن نے بھی سن لی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور ہونقوں کی طرح خلا میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کوثر، کوثر، وہ چیخ اٹھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی آواز سن رہا ہے۔ لوٹ آؤ کوثر، میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ تمہیں کس نے مارا ہے کوثر؟ بتاؤ، میں لوں گا اس سے انتقام۔ واپس آ جاؤ کوثر۔ وہ ہواؤں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ وقار الحسن، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اور باہر سب سے طاقتور ذات خدا کی ہے۔ میں لوٹ سکتی ہوں، نہ اپنے بدن کو دوبارہ حیات دے سکتی ہوں، مگر تم اسے جس قدر ہو سکے زندہ رکھنا۔ اپنے ہمزاد کو یہ بدن دے کر لوٹ جانا ابا کے پاس۔ وہ سوامی ہے وقار، اور وہ یہی ہے، وہ سب کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ اور سن رہے ہو نا؟ اس کی آواز اچانک ہی معدوم ہونے لگی، اس کا اوپر اٹھتا ہوا سایہ بہت بلند ہو گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وقار الحسن صرف اس کی آواز سن رہا تھا۔ کوثر، کوثر، وہ پھر دیوانوں کی طرح چیخنے لگا۔ میں خود بھی اسے یوں تیزی سے اوپر جاتا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوثر رکنا چاہتی ہو مگر کوئی اسے گھسیٹ رہا ہو۔ اس کی گھٹتی ہوئی آواز اچانک غرغراہٹ میں بدل گئی، مگر وہ شاید پھر بھی کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ پھر یہی غرغراہٹ بھنبھناہٹ میں تبدیل ہو کر اچانک معدوم ہو گئی۔ اس کی آواز معدوم ہوتے ہی پوری حویلی میں قیامت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز ساکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوا تھم گئی، آنگن میں اڑتے سوکھے پتے جیسے پترا گئے، آسمان سے زمین تک ہر چیز جیسے بے جان اور خاموش ہو گئی۔ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑے وقار الحسن کی پلکیں تک جھپکنا بھول گئی۔
مجھے اس بے پناہ خاموشی سے خوف آنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے وقار الحسن بھی مر گیا ہو، جیسے وہ میرے چھوتے ہی زمین پر لڑک جائے گا۔ میں بے چین ہو گیا۔ میں نے سناٹے کو توڑنا چاہا، دھیرے سے وقار الحسن کو پکارا تو وہ خود اپنی آواز کے دھماکے کسی گونج سے خوف زدہ ہو گیا۔ لیکن اس سے اتنا ہوا کہ وقار الحسن اپنے حواسوں میں آ گیا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی، ہونٹ کانپ گئے۔ اس وقت مجھے وہ بہت برا لگا۔ مردانگی تو اس میں جیسے تھی ہی نہیں۔ اتنا کچھ حاصل کر کے بھی اس کی حالت عورتوں والی تھی۔ ویسے ہی خوفزدہ ہونا، ویسے ہی بلک بلک کر رونا، ویسے ہی ہمت ہار دینا اور مایوس ہو جانا۔ میں وقار الحسن کو ایک فولادی مرد کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، اپنی طاقت پر گھمنڈی، پر اعتماد، اکڑ کر چلنے والا، ہر خطرے میں بے سوچے سمجھے کود جانے والا۔ مگر اس چھوئی موئی ٹائپ کے وقار الحسن نے تو مجھے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اسے ایسا فولادی بنا کر چھوڑوں گا کہ وہ خود بھی یاد رکھے گا۔ میں اگر اس کی جگہ ہوتا اور اتنی طاقت حاصل کر چکا ہوتا تو پوری نہیں تو آدھی دنیا کو تگنی کا ناچ نچا ہی دیتا۔ بہرحال میں اس وقت اس صدمے کے اس لمحے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس نے اسے پتھرا کر رکھ دیا تھا۔ ویسے اس کا پتھرا جانا کوئی تعجب خیز بات نہ تھی، یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ کوثر اب اس دنیا میں نہیں تھی، وہ کوثر جسے کچھ ہی دیر پہلے تایا، اماں، چچا چچی اور جہانی آپا وغیرہ صرف وقار الحسن کے کہنے میں آ کر یہاں تنہا چھوڑ گئے تھے، وہ کوثر جسے سینے سے لگا کر رونے کی آرزو تایا کے دل میں اب بھی ٹانٹے مار رہی تھی، وہ کوثر جس کی ماں بھی اسے پہچانی بھی نہیں تھی، اور وہ کوثر جس کی تمام تر ذمہ داری خود وقار الحسن پر تھی، جسے چھوڑ کر جانے والے لوگ ابھی مراد آباد پہنچے بھی نہ ہوں گے کہ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ اس کی موت کی خبر گھر میں کیسا کوہرام اٹھائے گی، اس کا مجھے بھی خوب اندازہ تھا، مگر میں اور وقار الحسن دونوں مجبور تھے۔ کاش وہ گھر والوں کے سامنے ہی مر گئی ہوتی تو آنے والے لمحوں کی چاپ اتنی خوفناک نہ ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ وقار الحسن اس کی موت کی خبر دینے سے پہلے ہی مر جانا بہتر سمجھے گا، مگر یہ بھی احساس تھا کہ حقائق سے پردہ پوشی زیادہ دیر تک ممکن نہ تھی۔ یہ وہ مر چکی تھی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ میں اور وقار الحسن اسے ناقابل تسخیر اور لافانی سمجھ کر سب کچھ اس پر چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ ہماری بہت بڑی حماقت تھی۔ اب ہمیں اس حماقت سے باہر آ کر حقائق کا سامنا کرنا تھا۔ حویلی اب بھی سوامی کی دسترس میں تھی۔ مرزا سولت بیگ کی نسل، اس کے اقربا سب چاند کے اب بھی قیدی تھے۔ سنہرے بابا وقار الحسن سے ناراض تھے، جن بابا اس سے بیزار تھے۔ سادھو اب بھی پیش بند کے حصول کے لیے تڑپ رہا تھا اور وقار الحسن بالکل بے بس تھا۔ اس سلسلے میں شرف الدین میری مدد کر سکتا تھا، مگر یہاں پھر وہی مسئلہ تھا کہ شرف الدین کو سمجھانے کے لیے میرے پاس طاقت ہونا ضروری تھی، اور طاقت حاصل کرنے سے پہلے وقار الحسن کو نارمل کرنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسے سنبھالا، میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ میرے اندر آنے سے اس کے ساکت وجود میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ وقار الحسن، میں نے موقع غنیمت جانا، کیا تم خود کو کچھ تبدیل محسوس کر رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے ٹوٹے ہوئے انداز میں جواب دیا، پھر دیوار میں نصب کوثر کی لاش کو تکنے لگا۔ یہاں بلا کی ٹھنڈ تھی، یک بستگی تھی۔ چلو کمرے میں چلو، یہاں تو تم جم جاؤ گے۔ میں نے گویا اسے حوصلہ دیا۔ وہ اچانک وحشت زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ چیخ اٹھا۔ وقار الحسن، دیکھو تم مرد ہو، تمہیں حالات کا مردانگی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ کوثر نے کہا ہے اسے یاد کرو، اس کے کہے پر عمل کرو، اس کی خواہش کا احترام کرو۔ اب وہ نہیں، سب کچھ تمہیں کرنا ہے، تمہیں اکیلے کرنا ہے سب کچھ، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مسلسل غیر معمولی عمل ہے جسے اس حالت میں جاری رکھنا ممکن نہیں۔ تمہیں ہمت پکڑنا ہوگی، وہ مر چکی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اسے تسلیم کرنا تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس سے منکر بھی نہیں ہو سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو سنبھالو، سوچو اور اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ تاکہ تمہارا نقصان کم سے کم ہو۔ وہ تمہیں بتا گئی ہے کہ سوامی یہی ہے، اسی حویلی میں، اس کی کہی ہوئی باتیں یاد کرو، سب کچھ کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وقار الحسن، تمہیں اپنے پردادا، دادا اور باپ کا ہی نہیں، اب کوثر کا انتقام بھی لینا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو کہ اس گنتی میں اضافہ ہو۔ شرف الدین کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تایا بےتاب ہو کر خود ہی لوٹ آئے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ سوچنے سے پہلے ہی سب کچھ غلط ہو جائے۔ اس کی موت کی خبر کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں ہوگی وقار الحسن، مگر تم اپنی حکمت عملی سے اس خبر کے بعد ہونے والی تباہی کی شدت کو کم کر سکتے ہو۔ وہ بے چین ہو گیا، میری باتیں اس کے پتھریلے جسم کو موم بنا گئیں، وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے اضطراری کیفیت میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر اسے جھرجھری آ گئی۔
یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ اس نے برآمدے کے اس حصے کی یخ بستگی کو تو محسوس کر لیا ہے، گویا وہ پورے حواسوں میں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کچھ سوچنا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ اور غلط ہو جائے۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا، مگر اسے یہاں چھوڑنا۔ وہ اچانک ٹھٹک کر کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر چند لمحوں بعد بولا، تم اس کے بدن کو زندہ رکھ سکتے ہو۔ ہاں، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ اچانک ٹہلنے لگا۔ کیا تم اس کے بدن میں داخل ہو سکتے ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں اس سلسلے میں لا علم ہوں۔ میں خود بھی اس کے اس سوال پر ششدر رہ گیا۔ یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا، حالانکہ کوثر نے بھی یہی کہا تھا کہ اس بدن کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے صاف طور پر کہا تھا کہ تم چاہو تو تمہارا ہمزاد میرے بدن کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے میں خود میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے کہے پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم ایسا کر سکتے ہو، وقار الحسن نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا چہرے پر کرختگی تھی، یوں جیسے وہ مجھے حکم دے رہا ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں، اگر ایسا ہو گیا تو بڑا معجزہ ہوگا، کم از کم میرے لیے۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر کوثر کے بدن کو چھوا۔ اس کا بدن ابھی کچھ گرم تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس قدر ٹھنڈک میں مردہ ہو جانے کے باوجود اس کے بدن میں خفیف سی حرارت موجود تھی۔ میں نے اس کے بدن میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا احساس مجھے اس شدید اذیت کی وجہ سے ہوا جو میں نے اپنے پیٹ میں محسوس کی، بالکل اس جگہ جہاں سے بھالا آر پار ہوا تھا۔ اذیت اتنی شدید تھی کہ میں بے ساختہ چیخ مار کر پھر بدن سے باہر آ گیا۔ اوہ خدایا، تیرا شکر ہے۔ وقار الحسن خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ جاؤ، واپس جاؤ، کوثر زندہ ہو گئی تھی وہ کوثر نہیں، میں تھا۔ میں جھنجلا گیا۔ اسے یہاں سے اتارو، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے دوبارہ اس بدن میں نہیں جاؤں گا، میں نے ناگواری سے کہا۔ یہ ناگواری بظاہر تھی، ورنہ مجھے اس تجربے نے اتنا ہی خوش کر دیا تھا جتنا کہ وقار الحسن خوش ہوا تھا۔ اس کی خوشی اور میری خوشی میں فرق صرف اتنا تھا کہ مجھے خوشی کوثر کے زندہ ہونے سے نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کے بدن کے زندہ ہونے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ خوشی کسی بھی مردہ جسم کو حاصل کرنے کی طاقت سے آگاہی پر ہوئی تھی۔ اگر میں یہ بات پہلے ہی جانتا تو مجھے وقار الحسن کی اتنی منت نہ کرنی پڑتی، پھر میں ایسے ہی دوسرے طریقے سوچتا۔ بہرحال اس سے اگر وقار الحسن کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور وہ میرے لیے مزید طاقت بھی حاصل کر سکتا تھا تو بھلا مجھے کیا اعتراض تھا؟ ویسے کوثر کے بدن میں داخل ہونا میرے لیے کسی تنومند اور جوشیلے مرد کے بدن میں جانا زیادہ پسند کرتا۔ بہرحال یہ شروعات تھی۔ میں اس وقت خود کو کافی گاؤدی محسوس کر رہا تھا، محض اس لیے کہ میں اب تک وقار الحسن کو بودا سمجھتا آیا تھا کہ وہ حاصل کی ہوئی طاقتوں سے کام نہیں لے رہا۔ خود میں بھی اس سے کچھ مختلف نہیں نکلا تھا، بلکہ میں تو خود اپنی طاقتوں سے قطعی انجان تھا اور گویا لکیر کا فقیر بنا ہوا تھا۔ اسے اتارنا آسان نہیں ہوگا۔ وقار الحسن کی خود کلامی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پھر کوثر کے بدن کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے بیچوں بیچ نصب تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد صرف اتنی کر سکتا ہوں کہ باہر سے سیڑھی اٹھا لاؤں۔ اتنا کہہ کر میں برآمدے سے باہر چلا گیا۔ باہر شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہم گھنٹوں سے برآمدے میں تھے اور وقت کے گزرنے سے قطعی بے خبر رہے۔ میں نے سیڑھی برآمدے میں پہنچا دی۔ وقار الحسن نے کسی نہ کسی طرح تقریباً آدھے گھنٹے میں کوثر کی لاش سے وہ بھالا نکالنے کی بجائے اس کی لاش کو اس بھالے سے نکال لیا۔ ایسا صرف اس لیے ممکن ہو سکا کہ اس بھالے کا پچھلا سرا بھی نوکیلا تھا، ورنہ شاید اس کے پیٹ کا باقی حصہ بھی پھٹ جاتا۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے وقار الحسن کو مشورہ دیا کہ وہ حکیم علی احمد کو لے آئے۔ لے دیکھے وہی قابل اعتبار تھے، اس لیے بھی کہ وہ حویلی کے واقعات اور پراسراریت سے بھی کسی حد تک واقف تھے، بلکہ مجھے تو ان کی گہری خاموشی سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں۔ مگر وقار الحسن نے کبھی ان سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، اس لیے انہوں نے بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے یکایک فیصلہ کر لیا کہ میں ان کی ذہن کو پرید کر اصل بات نکال لوں گا۔ اگر وہ وقار الحسن کے باوا کے رازدار رہے ہیں تو انہی کو حالات کی سنگینی کا احساس دلایا جا سکتا ہے، بلکہ ان سے کافی مدد لی جا سکتی ہے۔ بہرحال وقار الحسن کو میں نے سمجھا دیا کہ وہ کوثر کے زخمی ہونے کی اطلاع دے کر انہیں لے آئے۔ اس موقع پر وہی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ وقار الحسن کوثر کی لاش کو کاندھے پر ڈال کر اماں والے کمرے میں لے آیا۔ سخت سردیاں تھیں، اس لیے لاش کے اتنی جلدی خراب ہونے کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ طے یہی ہوا کہ جب وہ حکیم علی احمد کو لے کر حویلی میں داخل ہوگا تو میں کوثر کے بدن میں چلا جاؤں گا۔ وقار الحسن کے جانے کے بعد میں نے کوثر کی کہی ہوئی ہر بات اور ہر لفظ کو ذہن میں دہرا کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش شروع کر دی جو اس کے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں سنی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا مجھ پر انکشافات ہو رہے تھے۔
بات پوری طرح میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ گو اس کے کہے ہوئے چند الفاظ اب بھی مفہوم سے ناآشنا تھے، مگر مجھے پھر بھی ڈھارس تھی کہ میں اور وقار الحسن مل کر ان الفاظ کا مفہوم بھی جان جائیں گے۔ شاید میں کچھ اور دیر سوچتا تو جان ہی جاتا کہ اچانک حویلی کے گیٹ کو کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ غالباً وقار الحسن حکیم علی احمد کو لے آیا تھا۔ آئیے، تشریف لائیے۔ وقار الحسن کی آواز دروازے کے قریب سے آئی تھی۔ میں پل بھر میں کوثر کے بدن میں داخل ہو گیا اور شدید تکلیف سے میری کراہیں نکل گئیں۔ بس بیٹا بس، گھبراؤ نہیں۔ حکیم صاحب فوراً میرے قریب آ بیٹھے۔ وقار الحسن کے ہاتھ میں ایک ڈبہ نما اٹیچی کیس تھا۔ اس نے فوراً اسے کھول کر حکیم صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ تم تو بہت بہادر بچی ہو، تم منجلے مرزا کی بیٹی ہو نا؟ بھائی تمہاری ہمت کی تو بڑی تعریفیں سنی ہیں ہم نے۔ حکیم صاحب شاید نفسیات بھی پڑھے ہوئے تھے۔ اپنی نرم اور شفیق آواز سے وہ مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے اس ڈبے میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ بہت تکلیف ہے حکیم صاحب، میں بولا تو میں خود ہی حیران و پریشان ہو کر چپ ہو گیا۔ میں خود بھی دھوکہ کھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نہیں، خود کوثر بولی ہو۔ وقار الحسن کی آنکھوں سے خوشی جھلکنے لگی۔ یہ دوسری کامیابی تھی، میری بھی اور وقار الحسن کی بھی۔ ثابت ہو گیا کہ میں جس بدن کو اختیار کروں گا اسی کی آواز دراصل میری آواز ہوگی۔ حکیم صاحب ذرا سا مسکرائے اور بولے، ہاں بیٹی، تکلیف ہی تو ہوتی ہے جب کوئی کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بلاتا ہے۔ تکلیف نہ ہوتی تو بھلا وقار الحسن ہمیں یہاں کیوں بلاتے؟ وہ باتیں کر کے میری توجہ ہٹانا چاہتے تھے اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ میرے اندر اچانک ہی انہیں کوریدنے کا خیال آیا۔ میں نے ان کے ذہن کو ٹٹولا تو جو میں جان پایا اس نے مجھے مبہوت کر دیا۔ وہ بہت سے ایسے معاملات کے بارے میں جانتے تھے جنہیں وقار الحسن کے خاندان نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ مثلاً وہ جانتے تھے کہ کوثر معذور تھی اور ٹھیک ہونے کے بعد گھر چھوڑ گئی تھی، تو وہ بہت سی طاقتیں حاصل کر کے لوٹی ہے اور اب حویلی چاند کی قید سے آزاد کرانے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ وہ وقار الحسن کے دادا کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ وہ سوامی جی سے بھی مل چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شکنتلا کی روح ایک عرصے تک حویلی میں چکراتی رہی۔ انہیں پرکاش کے قتل کا علم بھی تھا۔ وہ اب بھی ایک ایسے شخص سے واقف تھے جو کبھی سوامی کا دوست ہوا کرتا تھا مگر پھر کسی بنا پر اس کا دشمن بن گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ منجلے مرزا ان سے اس موضوع پر بات کریں تو وہ انہیں اس شخص کے پاس لے جائیں جو سوامی سے ٹکر لینے کی پوری ہمت اور طاقت رکھتا تھا۔ انہیں اس وقت میری حالت دیکھ کر حویلی والوں کی بے عقلی پر رونا آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بچی اور ایک بچے کو اتنے سنگین معاملات بھگتنے کے لیے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بیٹا، کچھ آرام ملا؟ اچانک ان کے پوچھنے پر میں یہ رابطہ توڑ بیٹھا۔ انہوں نے غالباً میرے پیٹ کے زخم پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ مجھے واقعی کچھ آرام محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی نہیں تھی جتنی پہلے محسوس ہوتی تھی۔ جی، بہت فرق ہے، میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ حکیم صاحب، یہ زخم تو بہت بڑا ہے، اس مرہم سے ٹھیک ہو جائے گا؟ وقار الحسن نے آگے بڑھ کر زخم دیکھ کر پوچھا۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ تم یہ نسخہ لے جاؤ، عطا الرحمن پنساری سے کہنا میں نے مانگا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک کاغذ وقار الحسن کی طرف بڑھا دیا۔ وقار الحسن نے جانے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ میرے زخم کو روئی میں لگے مرہم سے تھپ تھپاتے رہے۔ بڑی دیر تک مختلف دوائیں اور مرہم لگا کر انہوں نے میری تکلیف کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 گولیاں مجھے دی کہ میں انہیں چبا کر کھا لوں۔ میں نے ان کے کہے پر عمل کیا۔ گولیاں کسیلی تھیں۔ یہ گولیاں کھانے کے بعد میں نے کچھ غنودگی محسوس کی۔ پتہ نہیں کس وقت میں سو گیا۔ میری نیند ٹوٹی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک کونے میں رکھی لالٹین کی ناکافی روشنی کمرے کے تھوڑے ہی حصے تک محدود تھی۔ کمرے میں وقار الحسن نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیٹ کی تکلیف حیرت انگیز حد تک کم تھی۔ میں نے وقار الحسن کو آواز دی۔ جواب میں دور تک سناٹا چھایا رہا۔ میں گھبرا گیا کہ وقار الحسن کو کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن میری گھبراہٹ بڑھنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ بجلی نہیں آ رہی، اس نے مجھے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ تم اب کیسی ہو؟ کیسی نہیں ہوں، کیسا ہوں، میں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وقار الحسن، یہ زخم قدرے بہتر ہو چکا ہے مگر میں اس کمزور اور خون کی کمی کے شکار بدن ہوئے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ تم نے کچھ سوچا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ میں فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں ان 8 گھنٹوں میں بہت کچھ جان چکا ہوں، اس نے معنی خیز انداز میں جواب دیا اور لالٹین تپائی پر رکھ کر میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک انتہائی بوسیدہ اور موٹی سی کتاب نظر آ رہی تھی جس کی جلد کا کافی حصہ جھڑ چکا تھا، شاید اسے دیمک کھا چکی تھی۔ 8 گھنٹے؟ ہاں، تم 8 گھنٹے تک سوتے رہے ہو۔ اس دوران میں نے کوثر کی کتابوں میں سے ایک کتاب نکالی ہے۔ یہ بڑی کارآمد کتاب ہے، اس سے بڑی رہنمائی ملی ہے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو کر اس کتاب کو تکنے لگا۔
ہمارا کام بہت مشکل ہو گیا ہے کوثر۔ میں کوثر نہیں ہوں، تم مجھے وقار کہہ کر مخاطب کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تم وقار الحسن نہیں ہو، اور یوں بھی اس وقت تم کوثر کے روپ میں ہو۔ تمہیں کوثر کہنا ہی مناسب ہے، ورنہ کسی نے سن لیا تو مجھے پاگل سمجھے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مجھے کوثر ہی کہے اور سمجھے، سو میں چپ ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو وہ جان گیا ہے۔ یہ کتاب دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ لگتا تھا کہ کوثر تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ہی بارے میں ہے، یعنی نفس امارہ کے بارے میں۔ ہمزاد کیا ہوتا ہے، اسے کس طرح قابو میں کیا جاتا ہے، کس طرح اسے طاقتور بنایا جاتا ہے، اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ساری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ تم کوثر کے بدن کو زیادہ عرصے تک اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتے۔ کسی بھی بدن کو تم ایک مقررہ وقت تک ہی استعمال میں لا سکتے ہو۔ بدن کی اصل روح نکل جانے کے بعد ہی اس میں ٹوٹ پھوٹ اور گل جانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بدن میں تم اس وقت تک داخل ہو سکتے ہو جب اس میں کچھ نہ کچھ حرارت موجود ہو۔ کسی ایسے جسم کو جو ٹھنڈا ہو چکا ہو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک استعمال کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اسے لمحے بھر کے لیے بھی خالی نہ چھوڑو۔ اگر بہت مجبوری میں تم نے اسے خالی کر دیا تو اس میں دوبارہ داخل ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کی حرارت پہلے کی نسبت بہت کم ہو جائے گی اور اس دوران میں اس میں تعفن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب مجھے کوثر کے جسم کو قطعی نہیں چھوڑنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، کم از کم اس وقت تک جب تک ہم تایا کے پاس نہیں پہنچ جاتے، کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں کر دیتے کہ کوثر ان کے پاس جا کر مرے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً مراد آباد چلے جائیں، وہاں ایسے حالات پیدا کر دیں کہ تم ان لوگوں کے سامنے اس کا بدن چھوڑ دو۔ اس طرح اس کی موت کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہو سکے گی، وہ لوگ خود اسے مرتا ہوا دیکھ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہمارا مشن کا کیا ہوگا؟ سوامی جی کو تلاش کرنا، اس حویلی کو آزاد کرانا، اور وہ سب کچھ جو کوثر نے تم سے کہا ہے اسے کیسے پورا کرو گے؟ اوہ، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اس دوران میں تمہارے لیے ایسے وظائف کر لوں گا جس سے تم طاقت حاصل کر لو اور پھر تمہیں کسی بدن کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس کتاب میں جگہ جگہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہمزاد کسی بدن کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی طاقتوں سے کام لے سکتا ہے۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ وہ میرے لیے وظائف کرنے میں سنجیدہ ہو چکا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم کوثر کے معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر حل کر لیں گے۔ اگر تم وظائف سے جلدی فارغ ہو جاؤ تو ہم مراد آباد کی طرف چلیں گے۔ ہاں، میں آج ہی شروع کر دوں گا۔ کیا شروع کر دو گے؟ میں نے جو وظائف نکالے ہیں ان سے تم مجسم ہو سکتے ہو، مگر یہ خیالی جسم اتنا طاقتور نہیں ہوگا جتنا کسی انسان کا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوگا کہ تم جسم حاصل کیے بغیر بھی جاندار چیزوں کو نہ صرف چھو سکو گے بلکہ اگر چاہو گے تو وہ تمہاری آواز بھی سن سکیں گے، لیکن تمہاری آواز سننے کے لیے اس جگہ اندھیرا ہونا ضروری ہے۔ کسی چراغ، سورج یا چاند کی روشنی میں تم اپنی آواز اس تک پہنچانے میں ناکام رہو گے۔ اس نے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ یہ بڑا خوش کن واقعہ تھا۔ کم از کم میرے لیے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہ تھی۔ میں پھر اس کی منت سماجت پر اتر آیا، اپنی تمام تکلیف بھول گیا۔ حکیم علی احمد کے مرہم اور دواؤں نے جادو کا سا کام کیا تھا۔ میں نے پٹی ہٹا کر اپنا پیٹ دیکھا، ادھڑی ہوئی کھال کو سی کر جوڑ دیا گیا تھا۔ اس حصے پر اس وقت بھی ہرے رنگ کا مرہم تھپا ہوا تھا۔ تم کپڑے بدل لو۔ وقار الحسن نے ایک گلابی رنگ کا جوڑا مجھے دے دیا، یہ جہانی آپا کا سوٹ تھا۔ وقار الحسن ایک لالٹین لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے۔ خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں عجیب سی بدبو بس گئی تھی۔ ان کپڑوں کو وقار الحسن نے آنگن میں رکھ کر اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو لیا۔ وقار الحسن حکیم علی احمد کو چھوڑنے گیا تھا تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے آیا تھا۔ اس نے اصرار کر کے مجھے پھل کھلائے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اچھی غذا لینا چاہیے تاکہ کوثر کے جسم سے بہہ جانے والے خون کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ میں نے اس سے کوئی جرح نہیں کی۔ وقار الحسن ہی سے پتہ چلا کہ رات آدھی گزر چکی ہے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ہی وظائف کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کوثر کی موت کے صدمے سے کسی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اسی رات وقار الحسن وظائف کرنے بیٹھ گیا۔ وہ غالباً اپنی ضرورت کی تمام چیزیں بازار سے لے آیا تھا۔ اس نے اماں کے کمرے میں بیچوں بیچ کافور سے سفید دائرہ کھینچ لیا۔ میں وہیں اماں والے پلنگ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک کٹورے میں پانی بھر کر دائرے کے اندر رکھ لیا تھا۔ 4 موم بتیاں اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے رکھ کر جلائی تھی۔ کتاب اس کے پاس تھی، اس کے عین سامنے، اور بھی پتہ نہیں کیا علم غلم رکھا ہوا تھا، جس میں نمک، سیاہ مرچ کے دانے، لوبان، کسی خاص درخت کے پتے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، مگر میری توجہ کا مرکز ایک چیز تھی۔ یہ ایک گلاس تھا، سفید چینی کا۔ اس کے پیندے میں سیاہ مکڑی تھی جو گلاس کی چکنی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی اور پھر تلے میں گر جاتی۔
وقار الحسن نے وظائف شروع کرنے سے پہلے اس کمرے کے گرد آیت الکرسی کا حصار باندھ دیا تھا، دروازے کی چٹکنی چڑھا دی تھی، باہر رکھی پانی کی سراہی اور اس پر اوندھا ہوا چاندی کا کٹورا بھی اندر رکھ لیا تھا۔ میرے کھانے پینے کا وہ کافی انتظام کر کے بیٹھا تھا۔ موسمی پھل میرے سامنے تپائی پر رکھے تھے۔ اس نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ میرا کوئی بھی عمل اس کے وظائف اور توجہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے میں اطمینان سے پلنگ پر لیٹ گیا۔ وہ وظائف کس قدر سخت اور اذیت ناک تھے ان کا اندازہ مجھے بہت جلد ہی ہو گیا۔ کئی بار وقار الحسن کا چہرہ شدید اذیت کی وجہ سے مسخ ہوا، اس کی ناک سے خون کی پتلی سی دھار نکل کر اس کے ہونٹوں سے ہوتی ہوئی تھوڑی تک آ گئی۔ کئی بار ایسا لگا جیسے کوئی اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھٹکے دے رہا ہو، اس کی گردن مروڑ رہا ہو، مگر وقار الحسن کی ہمت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اس تمام تکلیف اور تشدد کے باوجود وظیفہ نہ توڑا۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ پسینہ اتنی سردی میں بھی اس کی کن پٹی سے نکل کر کان کی لو تک پہنچ چکا تھا، پیشانی پر بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ میں بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑا دیا۔ کون ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے یاد آ گیا کہ وقار الحسن نے تاکید کی تھی کہ دروازہ کسی حال میں نہیں کھولنا ہے۔ وقار الحسن اسی طرح منہمک تھا۔ بیٹھے بیٹھے میرے پیٹ کے زخم میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اس منحوس بدن سے فوراً نکل جاؤں، مگر یہ سوچ کر اس پر عمل نہیں کیا کہ وقار الحسن میرے لیے اتنی اذیت برداشت کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی منشا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس منحوس بدن کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اسی میں رہتا۔ میں لیٹ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز ہیبت ناک حد تک جا پہنچی تھی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ آواز تو 4 محلے آگے تک جا رہی ہوگی، محلے والے خوفزدہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر اسی لمحے آواز اچانک بند ہو گئی۔ گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں دم سادھے لیٹا رہا۔ وقار الحسن وظیفہ کرتا رہا۔ اب وہ آنکھیں گلاس پر جمائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس گلاس کے اندر ایک شعلہ سا لپکا اور گلاس سے نکلنے کے لیے بے قرار مکڑی کوئلہ بن گئی۔ اس کے جلتے ہی وقار الحسن نے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ زور زور سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ہر لفظ مجھ میں عجیب سی توانائی بن کر اتر رہا تھا۔ مجھے فرحت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ گھٹن، وہ کراہیت جو میں اس بدن میں داخل ہونے کے بعد محسوس کر رہا تھا وہ زائل ہوتی جا رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں بہت جلد اپنا مقصد حاصل کر لوں گا۔ وقار الحسن نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ ان وظائف سے کب تک فارغ ہوگا۔ اسے وظیفہ کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کسی شرابی کی طرح جھوم رہا تھا۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اچانک اس نے پڑھنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس کی تیز ہوتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ باہر سے کسی عورت کے بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی عورت زور زور سے رو رہی تھی۔ باہر ہواؤں کا شور بھی بڑھ گیا تھا۔ دھواں اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ میرے لیے وقار الحسن کو دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میری آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ بس کرو وقار الحسن! میں بے ساختہ چیخ اٹھا، لیکن ایسا لگا جیسے اس قدر شور میں میری آواز گھٹ کر رہ گئی ہو۔ شور بے پناہ بڑھ چکا تھا۔ باہر کوئی سیڑھیوں پر لگا لوہے کا دروازہ بھی دھڑدھڑا رہا تھا۔ کسی بھیڑیے کے غرانے کی سی آوازیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر شاید بجلی کڑکی تھی۔ ایک زوردار کڑک کی آواز آئی تھی اور اس کے بعد جیسے پوری کائنات پر گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ گہری خاموشی۔ میں نے دیکھا وقار الحسن اس دائرے کے اندر اوندھا پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ میں پلنگ سے اتر آیا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے آواز دی تو اس نے دھیرے سے ایک ہاتھ اٹھا کر مجھے تسلی دی۔ میں دائرے کو عبور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہیں کھڑا رہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا وقار الحسن؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ چند ہی گھنٹوں میں برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے حلقے بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر پلکیں جھپک کر اپنے ٹھیک ہونے کی اطلاع دی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ چاروں موم بتیاں بجھ کر دھواں دے رہی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ گو اب اتنا گاڑھا نہیں تھا جتنا کچھ دیر پہلے تھا۔ وقار الحسن نے کٹورے میں بھرے پانی میں انگلیاں ڈبو کر ان انگلیوں سے اپنے گرد کھینچا ہوا دائرہ مٹا لیا۔ پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہاتھ تھام لیا، اسے سہارا دیا اور کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پلنگ تک آیا اور پھر پلنگ پر ڈھہ گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم گئی تھیں۔ پانی پیو گے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے وہاں رکھی سراہی سے پانی کا کٹورا بھرا اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وقار الحسن بے خبر سو رہا تھا۔
کمرے کی کھڑکی اور دروازے کی جھریوں سے دن کی روشنی رینگ کر اندر آ رہی تھی۔ گویا صبح ہو چکی تھی۔ حویلی پر سناٹا طاری تھا۔ میں خود کو مسرور محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے مجھے وقار الحسن پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ اس نے میرے لیے کتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ میں نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بال پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ہاتھ کا پنکھا لے کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اسے پنکھا جھلنے لگا۔ پھر اس سچویشن پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اگر اس وقت وقار الحسن کی اماں یہاں موجود ہوتی تو شاید میرا منہ ہی نوچ لیتی۔ ان کے خیال میں تو کوثر جادوگرنی بن کر اب پوری طرح وقار الحسن کو قابو کر چکی ہے۔ یہ منظر اگر شرف الدین یا شگفتہ دیکھ لیتے تو بھی بات سنگین حد تک بڑھ سکتی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر خوش ہوتا رہا۔ میں کیونکہ کافی دیر سو چکا تھا اس لیے مجھ پر نیند کا غلبہ نہیں تھا، لیکن کرنے کو کچھ اور تھا بھی نہیں، اس لیے میں بھی برابر والے پلنگ پر جا لیٹا۔ میں وقار الحسن کو جی بھر کر سونے دینا چاہتا تھا کہ وہ تازہ دم ہو کر اٹھے، پھر ہمیں آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔